بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ہمارے اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام میں، آپ اور اسلام کے نام سے ہے، اور ایک نئی سیریز ہے جس کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ علماء یا جو اسلام کی بات کرتے ہیں ایسی شخصیات کو دعوت دی جائے، وہ آئیں اور اسلام کے متعلق جو سوالات ہیں ان کے سادے اور سمجھ میں آنے والے جوابات ہمیں دیں۔ خداوند متعال نے حضرت آدم کو خلق کیا، آدم کو آسمان سے زمین پر اتارا جس طرح سے کہا گیا۔ آدم کیسے آئے یہ ہمیں معلوم نہیں، کون سی طاقت ہے، فلاسفہ میں لڑائی ہے۔ جو محسوسات کو دیکھتے ہیں وہ محسوسات سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو محسوسات تک نہیں پہنچتے بلکہ ماوراء و طبیعت جاتے ہیں وہ اپنی دلائل لاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ہمیں ڈھونڈنے ہیں یا جاننے ہیں۔ کیا ایسے سوالات کے جوابات جاننا بھی ضروری ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ لہٰذا سائنس اور اسلام سے متعلق، محسوسات سے متعلق اور ہمارے آسان جواب سوالوں کے، یہ سب پانے کے لیے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی وہ ہے جناب ساحل ادیم صاحب۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ساحل ادیم صاحب کو اس پلیٹ فارم پہ۔ تھینک یو۔ بات کا آغاز میں نے حضرت آدم کی خلقت سے کیا، آسمان سے زمین پہ آنے کا۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہم جناب ساحل ادیم صاحب سے کریں گے وہ یہی ہے کہ آدم کو خلق کرنا، انسان بنی نوع بشر کو اس میں سے نکالنا اور ہماری غرض خلقت، اس کے بارے میں اگر آپ مختصراً کچھ جواب دے سکیں۔ مختصراً تو وہ ایک فلسفہ ہے، ایک نفسیات ہے جو مختصراً ہم سب کو خود ہی ہم نے ایک بغیر پوچھے کیا سرائی سے ہر بچہ خود ہی بنا لیتا ہوتا ہے۔ سب سے آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، جو سب سے ضروری سوال ہم سب کو تنگ کرتا ہے ایک خاص عمر کے آنے کے بعد، تو اس سوال کے گرد پوری کی پوری آپ کی زندگی کا طواف ہو جاتا ہے کہ ادھر آئے ہی کیوں ہیں ہم۔ تو ہم تو ادھر بعد میں آئے نا، ہم تو ہمارے والد محترم آدم علیہ السلام اور والدہ حوا علیہ السلام کی بدولت ادھر پہنچے۔ ہم تو پیدا ہی ادھر ہوئے، جیسے ہم پاکستانی ہیں۔ جو لوگ انڈیا سے پاکستان آئے تھے ہجرت کر کے، اصل میں مقصد تو ان کے پاس تھا، ہم تو پیدا ہی ادھر ہوئے ہیں۔ تو ہمیں وہ پوچھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کیوں آئے تھے، اتنا ضروری۔ ہم تو پاکستانی ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اسی اینگل سے سمجھایا جائے۔ تو اب وہ والا مقصد ہمارے بچوں میں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمیں فکر ہے ہی نہیں اس بات کی کہ کیوں آنے کا جو سوال ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ اور وہ آپ کا قصور نہیں ہے، خیر اب تو یونیورسٹی میں آپ کا ہی قصور ہے۔ اب ماں باپ کا قصور ہوتا ہے، بالغ عاقل کا قصور ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے ادھر آئے تھے یا پھر دھکیل دیے گئے تھے۔ تو نہیں، ہم کسی وجہ سے ادھر آئے تھے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کسی نے دھکیل کے تو ادھر نہیں بھیجا۔ ہم بائی چوائس اپنے بچے لٹرلی ذبح کروا کے ادھر آئے تھے۔ بیٹیاں، بیٹے، چھوٹے چھوٹے انفنٹس، جس طرح اسرائیل کی ابھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، بالکل اس طرح کی ویڈیوز پاکستانیوں کی تھیں جب پاکستان کی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ صحیح موومنٹ ہے کہ غلط موومنٹ ہے، یہ سوال پوچھنا آپ کا پہلا کام ہے۔ وہ موومنٹ کیوں تھی، یہ اس کو سمجھنا آپ کا سب سے پہلا کام ہے۔ میں کیوں آپ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہوں، حالانکہ ویڈیوز، یہ پروگرام پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے ہیں اور ہر جگہ جاتی ہے۔ پاکستان از اے کلیم کہ ہم آدم علیہ السلام کا مقصد پورا کرنے لگے۔ پاکستان کا کلیم ہے، اور انڈونیشیا کا کلیم یہ نہیں ہے، بنگال کا کلیم یہ نہیں ہے، افغانستان کا کلیم یہ نہیں ہے، عرب میں کسی ملک کا یہ کلیم نہیں ہے، پاکستان کا یہ کلیم ہے۔ تو جب پاکستانی یہ سمجھ نہیں سکتا نا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے، زیادہ بڑی جو ہے نا بڑی غلطی ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ 25 کروڑ لوگ اگر یہ سمجھ جائیں، 1 کروڑ بھی سمجھ جائیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے تھے، تو یو مائٹ جسٹ بیکم دا پرپوننٹ ٹو دا بگر چینج۔ اور یہی مقصد ہے آدم کے بچوں کا، علیہ السلام کے بچوں کا، کہ ہم وہ والی اس کانٹریکٹ کے اوپر اپنے آپ کی تجدید کریں، جس کو جیسے میں اور آپ نے کبھی پاکستان کے موومنٹ کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا، مگر ہمارے دادا اور دادی کو لٹرلی ایک ایک آیوٹا پتہ تھا کہ کیوں موومنٹ کر رہے ہیں وہ۔ بالکل ایسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا کو پتہ تھا کہ کیوں آ رہے ہیں ادھر۔
تو ہم نے وہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ 5 دفعہ بتایا, اور پانچوں کے پانچوں دفعہ جہاں پہ بتایا ان سب کو اکٹھا کریں گے اور تب پڑھیں گے, ورنہ وہی ہوگا جو کہ زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کو یہ بات غلط بتائی جاتی ہے. نعوذ باللہ نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی, اللہ نے سزا کے نیچے بھیج دیا. یہ آپ کو پاکستان میں ہر ممبر سے, یونیورسٹیز کے بھی اور مساجد کے بھی, یہ والی غلطی آپ کو سننے کو ملے گی. ذی شعور علماء کو دیکھیں, پوچھیں کہ قرآن پاک میں جب یہ پورا کا پورا واقعہ اپنی ایک ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا, تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ ٹروتھ سب سے پہلے بتایا. اللہ تعالیٰ تو کمپلیکیشن میں نہیں ڈالتے اپنی مخلوق کو, سمپل کرتے ہیں کہ ہم نے آدم کو کیوں بنایا, ہم نے دنیا کی خلافت کے لیے بنایا, خلیفۃ الارض مقرر ہو گیا. باقی کی ساری مخلوقات جو ریئیکشن دے رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا, کیونکہ آنر بہت بڑا تھا. آنر کا مطلب ہے کام بہت بڑا تھا اور مقصد بہت بڑا تھا. اس کے پیچھے اس ٹائٹل کو لینے کے لیے 2 مخلوقات کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. اس ٹائٹل کے لیے 2 اس وقت کی مخلوقات پوری طریقے سے اپنا زور لگا رہی تھیں. احادیث بالکل آسان طریقے سے سمجھا دیتی ہیں بارہ واقعہ. اور جو پارٹی جیت رہی تھی, دونوں پارٹیز کی لٹرلی لڑائیاں ہونی تھی, خون و خون ہوئے ہوئے تھے, سارے جنگیں ہوتی تھیں کہ ہمیں یہ ٹائٹل چاہیے. اور جب وہ پارٹی جیت گئی, ایک پارٹی ان میں سے جیت گئی, اور اس نے یہ سمجھا, اس کے سردار نے, فرشتوں کی پارٹی تھی یاد رکھیے گا, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ناؤ وی ہیو ارنڈ اٹ. ارنڈ واٹ, یہ ہے سوال جو پوچھا ہے سر نے ابھی, کہ وہ کیا مقصد تھا. جب اس نے کہا کہ میں نے ارن کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصول اللہ بتاتے ہیں, آنر اللہ کا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مخلوق بنائی ہے, اس کو یہ ٹائٹل دے دیں. کوئی لڑائی نہیں کی ہوئی, ابھی کوئی جنگ نہیں کی ہوئی, لٹرلی اس وقت تو کوئی علم بھی نہیں حاصل کیا, ابھی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے. اس وقت اس وجہ سے ابلیس نے یہ ریئیکشن دیا کہ اس کو تو میں سجدہ نہیں کرتا, میں نے تو ارن کیا ہے سارا آنر. یہ سمجھ لیں, یہ میں اور آپ یہ ابلیسیت دکھاتے ہیں اپنے تمام تر تقدوں میں, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اصولوں کے اوپر بھی اللہ نعوذ باللہ اللہ ہمارے اصولوں پہ کار بند ہو جائے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو کچھ ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک سائڈ نوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آنر میں نے اپنے اس مخلوق کو دینا. کیا آنر ہے؟ خلیفۃ الارض. اب جب آپ کو اس حدیث کے امبریلا کے اندر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 2 مخلوقات کی آپس میں مسائل چل رہے تھے, جنوں اور فرشتوں کے, اور پہلا انسان تخلیق ہو گیا اب, اور انسان کو یہ ٹائٹل مل گیا ہے, تو یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے یہاں سے. ہم سب کو پتہ ہے, مسلمانوں کو پتہ ہے کہ فرشتے تمام سماوات میں ہیں, ہمیں سب کو پتہ ہے اس بات کا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارض کا مطلب یہ چھوٹا سا کرہ نہیں ہے. یہ خالی اس زمین کی انٹائٹلمنٹ نہیں ملی تھی آدم علیہ السلام کو, یہ حدیث یہاں سے صاف بتا دیتی. اور قرآن پاک خود بتاتا ہے سورۃ طلاق میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے 7 آسمان بنائے ہیں, جتنے بنائے ہیں, اسی مثال پہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں, ارض بھی بنائی ہے ہر آسمان میں. سو وہ جتنے بھی ٹیریسٹرل پلانٹس ہیں جس مرضی شیپ کے ہیں, وہ سارا کا سارا ارض کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. یہ صاف قرآن پاک کی آیت سے, احادیث کی روشنی سے, فرشتوں کی اپنی پریزنس سے یہ بات خود ہی پرزم پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سو اٹس اے ویری بگ ٹاسک جو آدم علیہ السلام کو ملی ہوئی ہمارے اوپر. اس کرے میں, چونکہ ہم تو پیدا ہی اس کرے میں ہوں, اس کرے میں آ کے ہمارا ذہن چھوٹا سا یہ سوچتا ہے کہ تو ہماری تو لائف ہی ہے, ایٹماسفیئر کے اوپر جو جائیں گے تو ویکیوم ہے یا اسپیس ٹائم ہے, وی کین ناٹ بریتھ دیئر. ہمیں اس کا مطلب ہے ایک جیل ملی ہوئی ہے اور جیل کے اندر ہمیں ٹائم گزارنا. ادھر ہی شاید کوئی اخلاقیات کا معاملہ کرنا ہوگا, یا پھر جو بھی کرنا ہوگا ادھر معاشی معاشرتی انتظام یہاں پہ کرنا ہوگا, اخلاقی انتظام کرنا ہوگا, عدل کا انتظام کرنا ہوگا. تو یہ ہے آدم کا مقصد. ذہن یہاں تک تو آ جاتا ہے, مگر اگر پوری کی پوری سٹوری آپ سمجھ لیں, میں آپ کو ابھی بتا دوں, اگر میں یہ کسی فزکس کے برکلی کے یا اسٹینفورڈ کے پروفیسر کو یہ کہانی اس طریقے سے سناؤں, اس نے کہنا ہے آج میری دنیا کا سب سے امپورٹنٹ دن ہے. اگر میں کسی
آکسفورڈ کے بایولوجسٹ کو یا میتھمیٹیشین کو, جان لینکس کو یہ کہانی سناؤں, وہ کہے گا آج میری لائف کا میری لائف بدل دی تو نے, اب تو دیکھ سائنس کی سپیڈ کیا ہوگی, پروگرس کی سپیڈ کیا ہوگی. مگر مسلمانوں کو یہ والی کہانی میں کم از کم 5000 دفعہ سنا چکا ہوں, اور ہر بندہ آ کے اس پتلی سی نالی میں گھس جاتا ہے کہ نہیں یہ والی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر تو اطلاق نہیں ہے کچھ, یا کوئی کہتا ہے میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لٹرلی اس وقت مسلمان مجھے کہتے ہیں میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے سر, آدم اگر کسی اور جنت میں بنے بھی تھے تو, ذوالقرنین اوپر گیا بھی تھا تو میری صحت پہ کیا فرق رکھتا ہے. یہ اس کو میں انفیریئر سائیکالوجی بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو سپیریئر سائیکالوجی میں ایڈریس کر رہے ہیں کہ دیکھ پوری کائنات تجھے دی تھی میں نے, پوری کائنات تیرے تابع کر دی تھی, جہاں جہاں ارض ہے وہاں خلیفۃ الارض ہے, ایک خلیفۃ الارض. یہ تھا ابلیس کا آنر. وہ چھوٹی سی پلانٹ ارتھ کے پیچھے ابلیس آئے گا. یو تھنک دیٹس دا بگ فائٹ؟ دا ہول جیومیٹری آف دا یونیورس. سمجھیں اس کو کہ ہم نے ابھی خالی چاند پہ گئے ہیں, ہم تو ایٹماسفیئر چھوڑ دیا, چاند پہ پہنچ گئے. ہم نے تو ایٹماسفیئر تو خالی یہ لوہے کی مشین سے توڑ دیا ہے. لٹرلی فاسل فیول, زمین سے تیل نکالا, پیٹرول بنایا, لوہے کے ایک چھوٹے سے راکٹ میں ڈالا اور ایٹماسفیئر چھوڑ دیا ہم نے, جس کے لیے کوئی خاص تک و دوگ بھی نہیں کرنی پڑی ہمیں. لیس دین 100 years from when physics started, the concept of going out of the atmosphere to actually making it to the moon and now to Mars. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی کہا ہے کہ طاقت ہے تو اونٹ کے اوپر آ کے دیکھ, تجھے بتاؤں سلطان اصل میں کون ہے. اور ہم واقعی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ مٹیریل سائنسز کی وجہ سے تابع ہم پیدا ہی اس میں ہوئے نا, ہم تو پانی میں پیدا ہوئے, فزکس کے, بایولوجی کے. دیز 5 senses are big jail. یہ جیل ہے ہماری, یہ 5 حصے جو ہیں ہماری, یہ جیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اور نبی علیہ السلام حدیث میں اس جیل کو توڑے ہیں. لٹرلی توڑے ان سلاخوں کو اور نکل باہر. میں نے پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کا پرسپیکٹو کلیئر ہے. اگر آکسفورڈ ہارورڈ کا فزکس کا پروفیسر ہماری یہ کہانی اس طریقے سے سن لے, اس نے تمام تر ڈیفینیشنز چینج کر دینی ہیں, ناٹ آف بیسکس بٹ آف دی اپروچ. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں توریت کی صرف جینیسس کی کتاب میں تھیں, اور نیوٹن, آئزک نیوٹن, انہی کو ساری عمر پوچھتا رہا کہ ان کی وجہ سے میں یہ اتنا بڑا وسعت دیکھ رہا ہوں, میں کائنات کی وسعت. وہاں سے وہ لاز کی سخت نکال رہا تھا, اس کیپیبلٹی کو انہینس کر رہا تھا کہ میں نے کس طریقے سے اللہ کو پہچانا. لٹرلی آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈس. ہمیں قرآن پاک 6500 آیتوں کے اندر کائنات دکھا رہا ہے, مگر ہم نے نہیں, ہم نے کچھ نہیں کرنا. اور نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دینا کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے ادھر پہنچے. قرآن پاک میں یتوبو کا لفظ صاف ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے آدم اور حوا کو, انہوں نے واقعی وہاں پہ ہی یہ کلمات دہرائے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت توبہ قبول کر لی. یہ قرآن پاک کی آیتیں آپ سب کو پتہ ہے. جب اللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے توبہ قبول کی, میں اور آپ یہاں پہ جتنے مرضی گناہ کے کہنا میں نے توبہ کر لی ہے, تو ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں. صرف اللہ خود جب بتائیں گے کہ میں نے قبول کر لی تب قبول ہوئی. تو قرآن میں تو اللہ نے بتا دیا میں نے آدم کی توبہ قبول کی. وہ اللہ کے پاس آ گئے, اللہ ان کے پاس آ گیا جب انہوں نے یہ کلمات دہرائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قولا اہبطوا, اللہ تعالیٰ نے شاف ہوا آپ نیچے اترو تم تینوں, آدم, حوا اور شیطان. صاف سمجھ آ گئی ادھر سے کہ دنیا میں تو نہیں تھا یہ سارا معاملہ, نیچے اترو. یہ ہے آپ کا دین جو پیک آف دا یونیورس کو سٹارٹنگ پوائنٹ لیتا ہے, عدن کو, کہ چھوٹا نہ سوچ لینا. تمہیں لاز بھی وہاں سے نکالنے ہیں, تھیوریز بھی وہاں سے نکالنی ہیں, پرنسپل اور پوسٹولیٹس بھی وہاں سے نکالنے ہیں. دا ریئل ایڈوینٹ آف ہیومن کائنڈ از دا ایکچوئل پروگرس. 1% بھی ون بھی ویری بگ نمبر ہم نے ہیومن کیپیبلٹی کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا, اور کیا ہے تو فزکس اور میتھمیٹکس کے تھرو کیا ابھی تک ان دس ڈل. اور وہ اس چھوٹی سی سنگولر ہیون کانسیپٹ کے اوپر وہ فزکس چلا رہے ہیں ابھی تک. سو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی میں اس تمہید کو اس لیے بتانا ضروری تھا کہ ہم اس پورے جیومیٹری کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو میرے کیوں کا آنسر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پورا انتظام کرنے نیچے جاؤ,
پورا انتظام کر نیچے جا کے. کس چیز کا؟ ایک ایک انسان کو اوج دلوا. ہر انسان کی اوج میرا بیسک مقصد ہے. میرے باپ کا کانٹریکٹ ہے یہ اوپر. اپنے قبیلے کو پوری طریقے سے اللہ تک پہنچانا ہے, اپنے علم, اپنے اس معرفت کے تھرو کہ اس نے کیسے پہچان لیا سارا کچھ, اللہ کی ساری نشانیاں دیکھ لیں, اللہ کی ساری نشانیوں کو ٹرانسلیٹ کر لیا. I swear to God, اللہ کی قسم, فزکس اللہ کی نشانی انٹرپریٹ کر رہی ہے, ہم دیکھ نہیں رہے ہیں, اور بہت ہی تھوڑی کر رہی ہے. اتنا بھی میں کریڈٹ نہیں دوں گا, مگر اتنا تو دوں گا کہ ہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا. ابھی تک مسلمان اپاہجوں کی طرح فزکس کے تھرو معراج, فزکس کے تھرو آدم کی ٹریجیکٹری, آنا جانا نبیوں کا, ادریس علیہ, فزکس کے تھرو. فزکس کی کیپیبلٹی نہیں ہے. کوئی راکٹ پہ نہیں کوئی آدم نیچے آئے تھے, نہ نبی اسلام کو کسی راکٹ سائنس سے معراج ہوئی تھی, نہ ہی سوا کا تخت راکٹ سائنس کے تھرو ایکسپلین ہوا, کیونکہ وہ ایک اپاہج بیسک 5 سینسز کے اوپر محیط, ٹوٹل مقید, قید ہوئی ہوئی ایک انسان کی لاچاری ہے اس وقت کی جو نیچرل سائنس. بٹ وہ اس وقت ہم مسلمان اتنے نیچے گر گئے, وہ اس سے بھی بہتر لگتی ہے, سب سے بہتر اس وقت وہ لگتی ہے ہمیں. اچھا ساحل بھائی, اسی میں ہی میں سوال ایڈ کروں گا, کیونکہ جب مقصد کی بات ہوتی ہے, ظاہر ہے ہمارے ہاں بچے جب یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو یو آلسو پٹ اپ دا کویشچن کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے. والد نے کہا بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, ایویشن میں چلے جاؤ, فلاں کام کر لو. لیکن یونیورسٹی میں بھی جب آتے ہیں تو وہ جو غرض خلقت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, وہ جو اوج ہے, وہ جو عروج ہے, وہ جو کمال ہے, اس طرف نہیں مل رہی. مٹیریلسٹکلی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی پوائنٹ آف ارننگ کس سبجیکٹ میں زیادہ ہے, بھئی پیسہ کس میں ہے. جنرلی ہمارے ہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. تو یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ظاہر ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہیں. اب جس سنیریو میں یہ لوگ موجود ہیں, کیا کریں پریکٹیکلی, کیا ان کے لیے صورتحال ہے کہ جس سے یہ اپنی اس فطرت یا اس کمال کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں؟ سر بچے تو کہنا ان کی تذلیل ہے, کہیں میں آپ کو بچے تو نہیں کہوں گا. یو آر بگ کڈس, بگ ایڈلٹس. 20 سال کے ہو گئے ہیں سارے؟ جی ہاں. تو اب تک تو آپ کے بچے ہونے چاہیے تھے, آپ اپنے آپ کو بچہ کہہ رہے ہیں نا. تو یہ سب سے پہلی یہ چادر تو اپنے ذہنوں سے اتاریں, ٹھیک ہے. اور ابھی شادیاں نہ کر لینا. ہاں, وہ ایک خاص شعور ہے جس کے بعد آپ انسان کو اس دنیا میں لا کے اس کی نشو نما کرتے. وہ شعور ابھی تک اس لیے نہیں آیا, آپ کا قصور نہیں, میرا قصور ہے. وہ I am at fault, your elders are at fault. آپ لوگوں کو تو پیسے کا لفظ میں نے سکھایا ہے, اس کی تگ و دو پہ لانا تو بہت محنت کر کے میں آپ کو اس ٹریک پہ لے کے آیا ہوں جس میں آپ کو پیسے کا پجاری بناتا ہوں. ایسے نہیں پیسے کی پوجا آپ نے شروع کی. آپ نے وہ مندر دیکھا ہے, وہ بت میرے گھر پہ دیکھا ہے, آپ نے وہ خشوع اور خضوع دونوں دیکھے ہیں میرے اس بت کو سجدہ کرنے میں. ایسے نہیں میرے بچے پیسے کی طرف گئے. You have seen my eyes light up, ایسے چمک ہے میری آنکھوں میں جب میں نے بڑی گاڑی دیکھی ہے. تو میرے بیٹے اور میری بیٹیوں نے اس گاڑی کے اوپر پوجا کی. آپ نے میری وہ حسرت دیکھی ہے, اللہ کی قسم دیکھی ہے آپ نے, جس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے وعدے کیے ہیں اپنے ساتھ کہ میں یہ منزل پوری کروں گا. تو قصور میرا ہے, کسی شک میں مت رہیے گا. میں نے آدم علیہ السلام کا مقصد بدلا آپ کے آگے, اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ قرآن کی کتاب نازل کی کہ اس لیے جا رہا ہے تو, اور میں نے کہا نہیں اس لیے نہیں, میں کسی اور لیے اپنے بچوں کو کسی اور ٹریک پر ڈالوں. ایک چیز جس کا اللہ عز و جل نے کہا تھا صرف اس چیز کی فکر نہ کریں, کیا؟ پیسے. یہ صرف میری طرف سے ہے, یہ گفٹ ہے تجھے. تو جو مرضی کر لے تجھے نہیں ملے گا اگر میں نے نہیں کہا, اور تو جو مرضی نہ کر تجھے ملے گا اگر میں نے کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا اور ہم نے اس وعدے کو سائڈ پہ کیا. اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ رزق کا وعدہ کرنے کی نفسیات سمجھ لیں. یہ واحد کتاب ہے جو رزق کا وعدہ کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑے کام کر, یہ کام تیرا ہے ہی نہیں. یہ نفسیات ہمیں نہیں دی گئی. آپ اگر بڑے کاموں میں آ جائیں اور آدم کے مشن کو, واقعی میں علیہ السلام کے مشن کو لے کے چلتے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹریلینئر بنانا تھا, ملینئر بلینئر نہیں, کیونکہ اس مقصد پہ پھر فوقہم و تحتہم کے وعدے اللہ نے کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بلیف نہیں ہے. اور میں آپ سے کہہ دوں نا, اس میں جو سوال بیسٹ پوچھے گا نا آج آپ کی پورے ہال میں سے, میں اس کو 2 لاکھ روپے کی جواب دوں گا. آپ نے میرے وعدے پہ یقین کر کے اپنی انرجی موبلائز کر لینی.
This is a problem. And only you can solve this problem, I'm telling you. Your last generation has failed miserably. Accept it. کوئی بات نہیں. عزت کرنا پیار کرنا بند نہ کریں, مگر ان کے مقصد کی عزت, اپنے ماں باپ کے مقصد کی عزت کریں گے تو اللہ کے مقصد کی عزت نہیں پوری ہو سکتی. دو بت ایک ہی مندر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو ہمیں وہ مندر توڑنا پڑے گا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. مجھے آپ غریب بھی پسند ہیں مگر با مقصد ہوں. میں ادھر آ رہا تھا تو راستے میں جاتی عمرہ کی روڈ تھی اور میں آئرن ہی دیکھ رہا تھا. سوچیں میرے پہ کیا گزر رہی ہوگی. ان لوگوں نے گلیمرائز کروا دیا غلط چیزوں کو. بریک دس شیٹ آف گلیمر. آپ کو میں بتاتا ہوں جو اس وقت کے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے جو سین بتائے ہیں نا, ان کے تھرو آپ سمجھیں, اسپیشلی گرلس. یہ جو گلیمر ہے نا ہمارا, بوائز بھی آف کورس, اللہ تعالیٰ نے اس چوغے کا کلر بتایا ہے, اس چوغے کا, اس ڈریس کا, وہ برائڈل ڈریس کی طرح کا ڈریس ہے جو آخرت میں دوستیوں کو پہننا ہے. کاپر کا ہے وہ بھی اتنا ہی چمکیلا ہے. ایسے لگے گا جیسے دیسیوں کی شادی ہو رہی ہے. کس طریقے سے چمک رہے ہوں گے آخرت میں ہم جیسے مسلمان, اللہ نہ کرے, اللہم اجرنا من النار, کہ کس طریقے سے ہم جس مقصد کے اوپر ہوں گے آخرت میں وہ والا مقصد پوری طریقے سے ہمیں دکھایا جائے گا. یہ تھی تیری لائف. سو انڈرسٹینڈ, دنیا نے آپ کے پیچھے لگ جانا ہے, آپ کے پیروں میں رہنا ہے, آپ کی اتباع کرنی ہے. اگر دنیا ہی چاہیے تو آپ جس طریقے سے آئنسٹائن کتابیں آ گئے ہیں نا, اس نے ابھی آیوٹا بھی نہیں بات کی تھی. قرآن اس لیول پہ کینوس کھولتا ہے آخرت کی, کائنات کی. ریورس انجینئر کریں آدم علیہ السلام کے مقصد کو, واپس لے کے آئیں, ایک ایک سٹیپ آپ کو خود سمجھ آئے گا. اسلام از اے سولوشن ٹو اے پرابلم. فائنڈ آؤٹ واٹ دیٹ پرابلم از. اگر آپ کو وہ پرابلم نظر نہیں آ رہی, یا پھر آپ کو اپنی پرابلمز میں اسلام کے سولوشن نظر نہیں آ رہے, کیونکہ اسلام تو نہیں بتاتا کہ مینجمنٹ میں آپ نے سی ای او کیسے بننا ہے. اسلام نہیں بتائے گا آپ کو. اسلام نے کہا ہے دنیا کا سی ای او کیسے بننا ہے. اس کارپوریٹ کمپنی کی کوئی اوقات کینوس پہ ہے ہی نہیں. آپ نے کبھی چوہوں کے بل میں چھپے ہوئے انسان دیکھے ہیں؟ سوچیں ذرا, دیکھیں کبھی آپ نے سانپوں کے بلوں میں انسان چھپتے ہوئے اپنے بچے چھپاتے دیکھیں آپ نے؟ میں نے دیکھے ہیں نا. ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع کریں, اس روڈ پہ ختم ہوتے. اپنی اوقات چھوٹی کرنی ہو نا تو ہم اپنے, دیکھیں انسان اتنا ہی ہے, یاد رکھیے گا. یہ میرے استاد کا مقولہ ہے, پاکستانی نہیں تھے شاید اس لیے اس طرح سوچ رہے تھے, کہ انسان کی اوقات اتنی ہی ہے جتنی اس کے مانے ہوئے خدا کی ہے. اب آپ چوز کر لیں کہ آپ کائنات کے مالک کو اپنا خدا مانتے ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے خدا آپ نے رکھ لیے ہوئے. کیونکہ آپ نے جو پرپس سیٹ کر لیا آپ اس سے چھوٹے ہی رہیں گے. جو چھتری لے لی اس کے نیچے ہی آئیں گے. بس یہ ہے آپ کو, یہ اوقات ہے اس وقت نوکریوں کی اور کریئر کی اور اس کیپٹلسٹک مینٹیلٹی کی, جس کے بعد آپ کو ابھی بھی بتا دوں آپ کی عمریں نہیں ہیں. آپ نے اصلی پوجا دیکھنی ہے تو مسجد میں مت جائیں, مندر میں بھی مت جائیں, سائناگاگ میں بھی مت جائیں. اتنا یہودی بھی خشوع خصوص ہے, اتنا نہیں اتباع کرتا. پاکستان کی کارپوریٹ کمپنیز میں امپلائیز دیکھیں, وہ ہے اصلی عبادت. باس کو کس طریقے سے ریڈ کرنا ہے, اسٹڈی کرنا ہے. اپنے باس کی سیرہ ایسے انہوں نے یاد کی ہوتی, نبی کی سیرہ نہیں پتا. اس کے بچوں کے نام, اسکول, ڈسٹنس تب پتا ہوتا ہے. باس لیٹ کیوں آیا, آج دن کون سا ہے, آج اتنے بجے لیٹ پہنچے گا, کیا چیز چاہیے ہوگی اس کو, کس طریقے سے اس کو پریزنٹیشن چاہیے. ویری گڈ, اس کا مطلب ہے پوٹینشیل تھا. ٹھیک ہے, پوٹینشیل آپ کے پاس ہے, ہم سب کے پاس, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. سو اٹ از یو ہوز گونا ڈیسائیڈ کس خدا کی پوجا کرنی ہے آپ نے. میں پھر بتا دوں, غریب ترین سائنٹسٹ جو ادھار لے لے کے ایکسپیریمنٹ کرتے رہے ہیں, ان کی وجہ سے اس وقت ہیومن پروگرس آگے جا رہی ہے. غیر مسلم ہیومن پروگرس آگے لے کے جا رہے ہیں. سو ڈیفینیشنز ٹھیک کریں سکسیس کی, جن کی آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں نا, بلینئر ہونے کے خوابوں میں,
وہ خود کتابیں لکھ کے تھے, ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا, اور ان کی کتابیں آپ پڑھیں اور آپ اس وقت پیسے کو چیز کر رہے ہیں. لاچار قوموں کی دیکھیں, غریب امیر کو نا غریب ہونے سے ڈر لگے تو سمجھ آتی ہے. ہم پاکستانی واحد قوم ہیں جو پہلی غریب ہے, ان کو پھر بھی غریب ہونے سے ڈر لگتا ہے. قومیں تباہ تب ہوتی ہیں نا اس کے غربا غربت کو نحوست سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 غریب نبی بھیجیں کہ کوئی کسر نہ رہ جائے کسی کو, کہ اصلی کاموں کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا. جی سر. جی صاحب بھائی بہت شکریہ. اچھا آپ نے جو بات کی ابھی, ظاہر ہے قیامت کا منظر آپ نے پیش کیا. قیامت کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سب کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا. وہ ایک دجال تھا جس کے بارے میں کوئی بات ہوئی, 1 آنکھ والا انسان ہوگا, گدھے پہ آئے گا. بہت ساری تھیوریز آئیں, کسی نے کہا کہ کیمرے کی آنکھ دجال ہے, کسی نے کہا گروپ ہے, کسی نے کہا کہ بہرحال جو سائنس ہے مختلف. تو اس حوالے سے دجال کے حوالے سے کہ آج کے زمانے میں, اور پھر جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, ظاہر ہے جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو بات پھیلتی ہے, ہمیں قبالہ کی بھی آواز آتی ہے کہیں سے, دوسری چیزوں کی آوازیں بھی آتی ہیں کہ بھائی یہ جادو, کالے جادو کا اثر ہے, خون چاہیے, یہ سب دجال کروا رہا ہے. تو اس کی اگر تھوڑی سی ڈیفینیشن. نہیں, کالا جادو تو پاکستان کروا رہا ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, صرف دیسی آنٹی پہ کالا جادو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا؟ نہیں, اس بارے میں شک تو نہیں آپ لوگوں کو نا؟ تو جب میں جنوں کی کہانی سنتا ہوں, احادیث میں جو ہیں بگ فائٹ گوئنگ آن, پلانیٹری فائٹس, سماوات کے اندر جن لڑائیاں کر رہے ہیں, اور ادھر آ کے پاکستانی لڑکی پہ عاشق ہو جاتے ہیں. تو صاف سمجھ آ جانی چاہیے کہ اچھا سر, یہاں پہ ایک سوال میں آتا ہوں, میں کٹ کر لوں. لڑکی پہ عاشق ہونے والی بات پہ یاد آئی کہ احادیث میں بعض میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا نے 2 فرشتے بھیجے تو بیچ میں ایک لڑکی آ گئی. ہاروت اور ماروت. جی جی. نہیں, میں اس کا الگ سے عاشق تو فرشتے بھی ہو گئے پھر زہرا پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہاروت اور ماروت کا قصہ ذرا سیپریٹلی مجھ سے پوچھیے گا, وہ بھی ہمیں کسی اور طریقے سے سمجھایا گیا ہے. جو دجال ہے نا, وہ جنوں کو استعمال نہیں کرتا, فکر نہیں کریں, وہ صرف دیسی آنٹی استعمال کرتی ہے. جب ہم نے حدیثیں نہیں پڑھنی تو صرف انکل آنٹیز کی باتیں سن کے ہم نے انٹری کرنی ہے اس دین کے کانسیپٹ میں, تو پھر ہر چیز ہی دجال ہے. پھر ٹی وی پہ دجال ہے, تو پھر اور بھی موبائل بھی دجال ہے, جو بھی 1 آنکھ نظر آ رہی ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو جو بھی کوئی کہے نا ٹی وی جو ہے نا 1 آنکھ والا دجال ہے, تو آپ پوچھا کریں انکل پھر اس کی جو لیفٹ آئی ہے وہ کدھر ہے, کیونکہ حدیث میں داہنی آنکھ ہے. تو یہ کون سا دجال ہے جس کی دوسری آنکھ اللہ نے بنائی نہیں تھی؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خود اپنی نا وہ شاعری کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, بس وہ بھی بے وزنی شاعری کر رہے ہوتے ہیں. سو دجال انسان ہے. نبی علیہ السلام نے خود جا کے ایک بچے کی خود انسپیکشن کی. جب خبر آئی کہ یہ بچے میں کافی سارے کنسپیکوس قسم کے حالات ہوئے میں, یہ معاملات کچھ ایسے کر رہا ہے جو کہ نارمل ہیومن بینگز نہیں کرتے, اور وہ بھی نہیں کہ کوئی پاگل ہے, اپنے ہوش میں کر رہا ہے, اور واقعی میں وہ کر رہا تھا. تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پھر خود دیکھا کہ یہ بچے میں جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ دجال کے ہیں کہ نہیں. تو وہ ہے کہ نہیں چھوڑیں, ابن سیاد کی بات کر رہا ہوں. مگر یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ہوگا وہ انسان ہی, کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں اگلے دور میں ایک سسٹم آنا ہے, ٹی وی سیٹلائٹ, وہ تم نے انسانوں پہ ڈال دی بات. سو یہ جو انکل آپ کو بتائیں گے ان کو بتا دینا کہ یہ ایک پڑھائی کریں, آپ پڑھائی کریں, ان کو یہ بتائیں, اور شائستہ طریقے سے بات کیجیے گا. مسلمان بدتمیزی نہیں کرتا بڑوں سے, مگر ان کو کہا کریں کہ پڑھائی کریں. اب رہی بات جو آپ کا ہارٹ آف دا کوشچن ہے نا, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف دجال. بٹ دیٹس اے لانگر آنسر. آئی ہوپ یہ جو توہمات ہم نے دجال کے اوپر پھیلائی ہیں یہ ختم ہوں, اور جنات کا دجال سے کوئی تعلق نہیں ہے.
جنات ایک الگ سے معاملہ ہے جس کو سمجھیں. اسلام نے پوری ڈیپر ریکگنیشن دی ہے اس پوری کی پوری مخلوق کو, اور اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایک اینگل دیا ہے جو فزکس اور نیچرل سائنسز کے اندر بہت بڑی چابی ملتی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں ہمیں انٹر ڈائمینشن ڈور ویز کا کانسیپٹ بتایا, اور قرآن پاک میں بتایا کہ یہاں کی ریلم دوسری ریلم کے اندر سے جو ہے نا وہ ٹرانسینڈ کر سکتی ہے, برج کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا ان کے پاس وہ آنکھ ہے جو تمہارے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نے ریلم لٹرلی ان اس لٹرل ٹرمز ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. یو سی دا فلم, دا وال بٹوین, ان کو وہ خاص قابلیت ملی ہوئی ہے کہ ان کی آنکھوں سے وہ نظر آتا ہے جو تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے. یہ نہیں لکھا ہوا. So I'm not going to use the word physics, but it is the best possible subject matter جس کے تھرو آپ اس آیت کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, غزہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں حالات حاضرہ پہ, اور یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے, دیکھیں صہیونزم یا زائنزم جس کو ہم کہتے ہیں, عموماً اخباروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جینوسائڈ پہ اتر آئی ہے. کیا ریئلی اتنا ہیٹرڈ ہے ان کے دلوں میں, یا دیر از سم تھنگ ایلس بیہائنڈ اٹ؟ ہیٹرڈ تو دیکھیں لینس کوئی اور ہے, ایموشن کی لینس میں ہیٹرڈ آئے گا. ڈو دا جوز ہیٹ دا مسلمس؟ نو, جنرلی جوز آر ناٹ ٹرینڈ ٹو ہیٹ مسلمس. بٹ ایک مسئلہ ہے جو کہ جس لینس کو آپ نے پہننا ہے. آپ میں سے کون ہے اس وقت بچہ یا بچی, لڑکا یا لڑکی, آدمی عورت, جس کو زائنزم کا اصل میں مطلب پتہ؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی ہاں, یہ اسرائیل کی یہ وجہ ہے, اس وجہ سے اسرائیل پس رہا ہے, فلسطین پس رہا ہے کہ مسلمانوں کو تو مسلمان نے پڑھائی چھوڑ دی ہوئی ہے. دیٹس اٹ. کس کو پتا آئرن ڈوم اصل میں کتنے راؤنڈز پر ڈے کا بجٹ رکھتی ہے؟ نہیں پتا. یہ ہے وہ وجہ. یہ نہیں یہ جوز ہیٹ کرتے ہیں, فلسطینی ہیٹ دا جوز اور دا جوز ہیٹ دا پیلسٹین. نو, مسلمس آر انکمپیٹنٹ. دیٹس دا ریزن. اب وہ زائنزم نہ بھی ہوتا, سمجھ لیں موراکو نے حملہ کیا ہوتا فلسطین پہ تو تب بھی وہی حال ہو رہا ہوتا. لیبیا نے کیا ہوتا تب بھی وہی ہوتا. جس طرح آذربائیجان اور آرمینیا کا مسئلہ چل رہا ہے, مسلمان 2 نمبری کر رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ, which of course you should have known. But the real thing is کہ اسرائیل جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے. اسرائیل نہیں, نواز شریف بھی جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے, زرداری بھی اٹھاتا ہے, آپ بھی اٹھاتے ہیں, میں بھی اٹھاتا ہوں. ہر بندے کو ہم دیکھتے چاہیے یہ جاہل ہے, اس کو جو مرضی کر لو اس کے ساتھ. ہر انسان اٹھاتا ہے, ہر گروپ بھی اٹھاتا ہے. سو ان کے پاس کیا ہے؟ آئرن ڈوم. ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے کہ نہیں؟ نہیں, یہ سوال ہی غلط ہے. ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ڈر از دی اونلی ریئل ویپن. فیئر ہوا ہے. آئرن ڈوم اصل میں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا. اس کے بارے میں پڑھ لیں گے, ڈیٹا لے لیں گے, آپ کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا. اس کی مفلوج حیت, اس کی لاچاری آپ کو نظر آ جائے گی. وہ جن تو نہیں چلا رہے نا, فرشتے تو نہیں چلا رہا آئرن ڈوم. مٹیریل سائنس سے بنی ہوئی چیز تو پیٹرول اور پیسوں پہ چلتی ہے نا. امریکہ نے کہا تھا ہم یوکرین میں 3.5 ملین راؤنڈز دے چکے ہیں اس وقت, پیسہ ادھر, ہماری فیکٹریاں ادھر پروڈکشن دے رہی ہیں, تو نے یہ کیا پنگا لے لیا ہے؟ تیرے پاس اتنے میزائل ہیں کہ وہ حالانکہ سب سے سستا راکٹ ہے حماس کا, مگر وہ بہت زیادہ ہے, تو تیرے پاس اتنے راؤنڈز ہیں, تو آپ کو پتہ ہے ایک آئرن ڈوم کا راکٹ ایک حماس کے راکٹ کو نیوٹرلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, سوچیں ذرا یہ گیم کیا ہے, ذرا سمجھیں, آپ کو پتہ چلے. ڈر اصل میں علم کا محتاج تھا, ہمت علم کی محتاج تھی, سوری, کہ ڈر ختم کر دیں. ہم نے پڑھائی چھوڑ دی ہوئی. آپ کا ہوم ورک ہے آپ کے سامنے. آپ سے چھوٹے بچے نے مجھے کر کے دیا, بچی نے مجھے کر کے دیا, بائی دا وے. اوکے, کیونکہ میں نے ایک جو ہے نا بائیکاٹ اسکیم کے لیے موبلٹی دینی تھی یوتھ کو, تو ہم نے ایک سیشن کرنا تھا. 6 یا 7 گھنٹے پہلے میں نے اس بچی کو کام دیا کہ مجھے اس کے نمبرز نکال کے دو. اس نے نمبر نکال کے دیے, کراچی کی پاکستانی مسلمان بچی, مگر
دماغ استعمال کرتی ہے. مجھے پتا تھا میں ڈیپینڈ کرتا ہوں, آپ میں سے کسی پہ میں ڈیپینڈ اس لیے نہیں کر رہا ہوں بیکاز ہم دماغ استعمال نہیں کر رہے. اس نے پھر بتایا کتنے ڈالرز آئرن ڈوم کے اڑتے ہیں, ڈالر میں آتا نا ایک میزائل, اور کتنے ڈالر میں بھی نہیں آتا وہ حماس کا راکٹ. سمجھ رہے؟ مطلب میں دنیا کی سب سے مہنگی گولی پستول میں ڈال کے ایک مکھی کو مار رہا ہوں. یہ زیادہ بڑا نقصان, کم نقصان ہے, وہ زیادہ بڑا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کا. Look at it from that angle, the angle through which you can understand کہ ان کی محتاجی کدھر ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ ہیں وہ آپ کے جن کو ہوا دے رہے ہیں, یہ وہی جن ہیں جو عورتوں پہ آتے ہیں. یہ جو انکل جن دیتے نا وہ اسرائیل کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. سوچیں کیسے محتاج ہوتی ہے, ایک کروڑوں ڈالر ایک طرف, کچھ ہزار روپے ایک طرف. مطلب دنیا کی سب سے مہنگی بندوق اور گولی سے, لٹرلی گولی سے میں ایسے مکھیاں مار رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھیں گے میری حالات کیا ہو گئے ہیں, اور مجبوراً مار رہا ہوں. شوقیہ کہیں گے تو دماغ ہی خراب ہے نا میرا, تو میں مجبوراً مار رہا ہوں کہ وہ یہ مکھیاں جو ہے نا مار دیں گی مجھے. جب ہم نمرود کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا ہی لعنت برسی تھی نمرود پہ, تو آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی یہ لعنت اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ برس. ہاں الگ بات ہے ہم سپلائی چین کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ فلسفے میں سمجھیں آپ. وہ جب تک فلسفے میں نہیں سمجھیں گے آپ اصل میں آپ کو پرسپیکٹو چینج کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے فلسطین کو ہماری ضرورت نہیں ہے. غور سے سمجھیں تاکہ آپ کو میں پھر جو اگلی بات کرنے لگا ہوں اس کے پیچھے یہ پریلوڈ دے دوں. ہمیں فلسطین کی ضرورت ہے. میری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہاں سے سبق سیکھیں کہ کیا ہوتا ہے جب بڑا واقعہ کو بڑا دشمن آ جائے, کیا کرنا ہے. بچیوں سے کہہ رہا ہوں میں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں فلسطینیوں کی ہماری ضرورت ہے. ہمیں فلسطینیوں کی ضرورت ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے دشمن آتے ہیں اور 25 کروڑ بندے چوہوں کے بل میں بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے فلسفے میں یہ فرض ہے. اس کو ہم نے نعوذ باللہ اسلام کا نام دے دیا ہوا ہے. یہ قرآن پاک سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نا چھوٹا تھا اور بایولوجی پڑھا تھا تو میری بایولوجی کی ایک استانی تھی, کرسچن ٹیچر تھی, نن تھی وہ, میں کانوینٹ میں پڑھتا تھا اس وقت. So she said, do you know the classification of all the animals? اس کو فائلم بولتے ہیں نا, پتہ ہے نا آپ کو کتنے فائلمز ہیں؟ 5. Okay, چلیں. The point is, that's not the point. The point is, فائلم کیوں ہیں یہ سمجھیں. یاد رکھیے غزہ کی بات کرنے لگا ہوں میں, آپ کا پرسپیکٹو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. فائلم کیوں ہیں یہ بتائیں. فائلم کتنے ہیں سب کو پتہ ہے. فائلم کیوں ہے؟ کلاسیفیکیشن آف اینیملیا کیوں کیے؟ یہ مسلمان کو سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہ سمجھایا ہے کہ میں نے جو مخلوقات بنائی ہیں تو پیچھے ایک مقصد رکھا ہوا ہے. زیادہ تر دنیا اصل میں انسیکٹ پلانٹ, آپ کو پتہ نا, انسیکٹ سب سے زیادہ ہیں. ڈو یو نو دیٹ رائٹ؟ کون سا فائلم ہے انسیکٹس کا؟ یس, آرتھروپوڈس. ٹھیک ہے, دس از این آرتھروپوڈ پلانٹ. اگر یہ والا پلانٹ یہ والا فائلم نکال دوں دنیا ختم ہو جائے گی. یہ پلانٹ ختم. اگر حشرات ختم, پلانٹ ختم. بایولوجی کے تھرو میں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مخلوق کیوں بنی ہے, فائلمز کیوں ہیں, کلاسیفیکیشن کیوں ہے. یہ سمجھ آ گئی بات. انسان اگر نکال دوں تو دنیا پنپ جائے گی, حشرات نکال دوں دنیا ختم ہو جائے گی. انسان یہاں کا ہے نہیں نا, انسان باہر سے آیا ہوا ہے. یہ ایک سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے بائی دا وے ایتھیسٹک مائنڈ کے لیے کہ اگر انسان یہاں کا ہوتا تو یہاں پہ planet itself would have grown, organically grown by the presence and population of human beings. But the planet is dying because of the population and whatever we are doing for our own survival. ہم جب سروائیو کرتے ہیں پلانٹ سروائیو نہیں کر رہا ہوتا. حشرات سروائیو کرتے ہیں, پلانٹ پراسپر کر رہا ہوتا ہے. اوکے, خیر بایولوجی کا لیکچر بعد میں, اور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے
سب کلاسیفیکیشن بھی کی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کے بھی 2 فائلمز ہیں؟ ظاہر ہے لفظ تو نہیں ہے، فرقے ہیں. جب آپ کو کیوں کا مطلب پتہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے پیچھے پرپز تھا. فائلم آرتھروپوڈ کا مقصد کیا تھا پتہ چل گیا، یوٹیلٹی پتہ چل گئی. ہومو سیپین سب کلاس اسپیشی ہومو سیپین پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا. اب آپ غور سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کلاسیفیکیشن کی ہے. یہ کلاسیفیکیشن کرتے ہی سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ کیوں ہے یہ 2 فرقے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا 2 فرقے، ایک اللہ کو ماننے اور اس کا کام کرنے والے، اور ایک طاغوت کو ماننے اور اس کا کام کرنے. 2 فرقے بس. سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ کی انسانوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم اس وقت پورے کے پورے فائلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے اس کو پلاننگ میں یوز کہاں پہ کرنا ہے. بیکاز آئی ہیو ٹو ڈو واٹ ایور آئی ہیو ٹو ڈو. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کے آپ اندر آ جائیں. اب آپ کو سمجھ آئے کہ میں بایولوجی سے شروع کر کے حشرات سے شروع کر کے آیا ہوں کہ ان مسلمانوں کے 2 فرقے ہیں. ایک وہ اس وقت 2 فائلمز جو کہتا ہے کہ جب بھی ظلم ہو ظالم کو سجدہ کر لو. اگر ظالم مسلمان ہے تو کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہے تو جو مرضی ظلم کرتا ہو، بندے لڑکیوں کو ریپ بھی کرتا ہو، قتل کرتا ہو، اس کی اطاعت نہیں چھوڑنی آپ نے. ایک یہ فائلم ہے. اور ایک کہتا ہے کہ بھائی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر تو ظلم کرے گا تو میں تیرے خلاف کھڑا ہوں گا. یہ میرے رب نے بتایا. تو کلمہ پڑھے یا تو حاجی ہو، تو مومن ہو یا تجھے تیرے پہ کرامتیں آتی ہوں، اگر تو نے ظلم کیا تو میں مظلوم کو بچانے کے لیے سب سے پہلے میرا ہاتھ ہوگا. یہ ہے 2 فائلم مسلمانوں کے. یہ پہلے بھی ایک ہی فائلم تھا، ایک ہی کلاس تھی، ایک ہی اسپیشی تھی مسلمانوں کی. ہر نبی نے آ کے درس دیا. یہ جب سے یزید آیا نا، یزید اس نے کچھ ایسی کتابیں لکھوا کے پبلش کروائی ہیں ہمارے سے کہ اب ہمیں کتابوں میں بھی یہ اطاعت کے احکام ملتے ہیں کہ خیر ہے نواز شریف مسلمان تو ہے نا، جو وہ کرے خیر ہے. مسلمانوں نے اپنے دین میں ڈال دی بات، آدھی حدیث پکڑ کے. ورنہ آپ 57 ملکوں کے صدر ایک غزہ کی بچی کو 1 گلاس پانی نہیں پلا سک رہے ہیں. یہ دین آئے تھے نبیوں کے، اس لیے آئے تھے ہم دنیا میں. آدم اس لیے آئے تھے کہ اپنی بچی مر رہی ہو تو خیر نہیں، ہم تو نواز شریف نے نہیں ہمیں منع کیا ہوا ہے. آپ کی اپنی فطرت کے خلاف ہے نا یہ بات. آپ کی بچی کو میں یہاں پہ پکڑوں تو نواز شریف سے نہیں پوچھیں گے آپ. اصلی نہج باہر آئے گا، جس کو کہتے ہیں نا ہمارا نہج نہیں ہے کہ ہم غزہ کو بچائیں. لٹرلی اس وقت مسلمان یہ بول رہے ہیں، 57 ملکوں کے مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا نہج نہیں، ہمارے نعوذ باللہ دین کے خلاف. تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، رکھو اپنے پاس اپنا دین. میرے دین میں بچیاں بچا دی جاتی ہیں. تو یہ 2 اسپیشیز کہاں پہ کریٹ ہوئی تھیں؟ آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو. ہمارے ساتھ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تھا. اور حسین اکیلے چلے تھے کہ تم نے نہیں کرنا تو نہ کرو، میں تو نہیں اطاعت کرتا اس طرح کی. تم کرو، سجدے کرو، اس کو پوجا کرو، تمہاری تو جو بھی تمہیں توجیہ سمجھ آئیے کرو، میں نے تو نہیں کسی 2 نمبر کی اطاعت کرنی. تو 2 اسپیشیز، 2 کلاسیفیکیشن بنتی ہیں مسلمانوں کی. ایک ہے حسینی اور ایک ہے نہیں. ہم جیسے کیوں یزید کو بدنام کر رہے ہیں؟ میرے سامنے یزید ایک مومن لگے گا آپ کو. یزید کو نہ بدنام کریں. میں کئی گنا بدتر ہو چکا ہوں، مسلمان کئی گنا بدتر ہے یزید سے. یہ ہے وہ نہج جس کے اوپر آپ نے آنا ہے کہ نبی کا اپنا بچہ شہید ہو رہا ہے اور باقی سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے حکمران کی اطاعت میں پیچھے ہو گئے تھے. یہی ہوا فلسطین کے ساتھ. ابھی اپنے اصلی مقصد آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہچانے اور اس کے بعد اسی کلاسیفیکیشن کو پہچانے. اللہ تعالیٰ کلاسیفیکیشن کے تھرو مقصد بتاتے ہوتے ہیں. This is why come to the real Islam, the real purpose. This is what Ghaznans are saying کہ تم سے تمہارے دین میں ایک بچی نہیں بچائی جاتی. ایسے دین کا کیا اچار ڈالوں میں؟ 2 ارب بندے مل کے ایک بچی نہیں بچاتے. کیوں؟ دین نے منع کیا ہوا ان کے. یہ کون سا دین ہے؟ سوچیں ذرا، اس سے پوچھے کوئی جا کے کہ تمہارے دین، یہ والا دین آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس میں ایک بچے کے ہماری تو 15,000 52,000 اصل میں ڈیتھ ٹول ہو گیا. فلسطین کا ٹوٹل ڈیتھ ٹول 52,000 ہے. ایک خالی 7 اکتوبر سے نہ گنے آپ.
52,000 بچیاں ہماری تم نے چھوٹی چھوٹی بچیاں مار دی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے دین میں منع ہے ایسے کام، ہم نہیں کرتے اس بارے میں۔ قرآن کھولو، بالکل الٹ۔ تم نے ایک آدھی حدیث پکڑی ہے، آدھی حدیث کیا، اگر تم پہ ایک نکٹا حبشی بھی آ جائے حکمران بنا کے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، یہ خود کاٹی ہوئی کینچی سے۔ حدیث پوری ہے کہ اگر تم پہ ایک نکٹا حبشی بھی آ جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے، تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ انہوں نے حدیث کاٹ کے سارے نکٹے حبشی 57 ملکوں نے رکھے، اس کی اطاعت شروع کر دی۔ یہ ہے جو غزہ کا بچہ بول رہا ہے ہم سے کب سے، کہ تم لوگ اپنے بچے نہیں بچا سکتے ہو تو غیر مسلموں کو کہتے ہو آؤ اسلام میں آؤ۔ وہ ایسا دین آپ کو چاہیے، آپ کا ایسا دین؟ آپ آئیں گے ایسے دین میں جو اپنے بچے نہیں بچاتا؟ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسلام میں آئیں گے، ایتھیزم کے خلاف ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم جی۔ وہ پاگل ہے، اس دین میں آئیں گے، وہ کہیں گے یار تیرا رب ہے نہیں، اس کو چھوڑ، تو یہ بتا تیری بچی فرائی ہو رہی تھی فاسفورس بم سے اور تو اس کو پانی بھی نہیں پلا سک رہا تھا، ایسے تو یہ کہہ رہا ہے تیرے رب کو ماننے کے بعد میں تیرے دین پہ ایسے کر کے آؤں گا؟ اور مجھے میری بچی عزیز ہے بھائی، اس نے تو یہ جملہ بولنا ہے۔ اس کا آرگیومنٹ دیں ایتھیسٹ کو۔ وی آر ان اے ٹوٹلی آئیڈینٹیکل سملر سچویشن۔ ٹیسٹ از دا سیم، اللہ تعالیٰ نہیں اپنے ٹیسٹ بدلتے، اللہ کی سنت وہی ہے، کوئی ابو بکر بن جاتا ہے، عمر بن جاتا ہے، اور کوئی ہم جیسے لوگ بن جاتے ہیں، ٹیسٹ اسی سے آتا ہے۔ وہ غزوات سمجھ کے اللہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اور ہم حکمت کے پجاری اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کے لیبل لگا لگا کے بچوں کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام میں منع ہے، ہم سے سوال ہی نہیں ہونا اس کا۔ اینڈ دیٹس دا پرابلم یو آل آر سفرنگ فرام۔ ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ہے، میں خالی بول رہا ہوں، ہم سب کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ کیا، اور کیا کہہ رہے ہیں سارے کے سارے، اسپیشلی مسجد سے کیا آواز آ رہی ہے، قوم پہ زوال آیا ہے جی، قوم پہ زوال ہے۔ آپ نے تو فتویٰ لکھا دیا ہے کہ نہیں اسلام میں منع ہے یہ کام کرنا، قوم پہ زوال آپ کی وجہ سے آیا ہے۔ کبھی نواز شریف عمران خان زرداری نے نہیں کہا کہ ہمارے دین میں یہ ہے تو ہم یہ کریں، وہ تو کلیم ہی نہیں کرتے۔ کبھی آرمی نے نہیں کہا ہم اسلام لے کے آئیں گے، دے آر ویری کنسسٹنٹ۔ انہوں نے کبھی اپنا چارٹر نہیں بدلا۔ یہ تو آپ کے پاس مسجدوں کے اندر قرآن پڑھایا تھا، جن کے بعد اب جب موقع ملتا ہے تو اسلام اسلام، سب سے پہلے قرآن پاک کا پرچار، سب سے اینڈ میں قرآن پاک۔ آپ کے علاوہ تو نہیں کوئی اللہ کی بات کرتا، آپ کے پاس اسے پوچھنا تھا کہ دین کا مسئلہ فلسطین کے نہیں، اب آپ نے کنونس کر دیا فلسطین دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیٹس وائی ایم سیئنگ، میرے سامنے کوئی آئے نظر آ یہ ڈاکٹری کا ٹائٹل لے کے کہ میں مفتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا دین کیا اور آپ کا دین۔ میرے دین میں ایسے کینسر کو ہاتھ سے ختم کرنا ہے۔ آئی ایم ویری ویری appalled and I hope you are also feeling that the emotions جو کہ آپ روز ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا نا سیز فائر ختم ہو گیا، پتا آپ کو؟ آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ ہم سب غارت ہو چکے ہیں، آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ آپ اور میں بالغ ایک ہی ٹائم پہ پائے گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئی تھیں ہماری۔ آپ اور میں نہیں بچنے والے۔ میں نے خالی بول دیا آپ کو، یہ جملے آپ کو آخرت والے دن یاد آئیں گے، اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو۔ وی ہیو ٹو موبلائز آر سیلوز، پٹ پریشر آن دس گورنمنٹ کہ بیٹا کچھ کر۔ اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہم، تب ہم سے سوال وہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہونا ہے۔ انہوں نے گولی چلائی تھی، ہم نے گولی چلوائی تھی۔ I am so hurt کہ آپ نے اس بات پہ تالیاں بجائی۔ You think this is something جو کہ اس پہ آپ تالیاں بجائیں گے؟ عموماً ہمارے ہاں کیونکہ رواج ہے کہ جب کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کا اعلان اظہار ہوتا ہے، تو عادتاً بعض چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال نہیں سنیں اور سے سنیں، جتنی عمر ہے نا انسان کی، تھینک یو،
ایک انسان I don't know, کیا پتہ 5 سال 10 سال کیا پتہ کل I'm not going to be here. وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے، اللہ کی قسم وہ دن آنا ہے کہ جس دن ایک مٹی کے میدان میں سارے ہم نے کھڑے ہونا ہے. میرے اپنے کرتوت ایسے نہیں ہیں، ایسے کوئی کارنامے نہیں ہیں میرے کہ میں اس پہ بچ جاتا. اور اب فلسطین کی بچیاں اور بچے سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کے دکھا، تے کرتوت تو بات کی بات ہے، تو اب ہم سے بچ کے دکھا. آپ لوگوں کو نہیں پتا حوض کوثر کا منظر کیا ہے. میں ٹی وی پہ چل رہا ہے اس لیے بتا نہیں سکتا ہوں، ایڈٹ کر دیجیے گا، میں نے دیکھا ہے. جس ویڈیو کو آپ خالی دیکھتے تھے نا، وہ بچی مر رہی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا آخرت میں اس کی ٹرانسلیشن اور کنورژن کیا ہے. ایک انسان کی جان جب جاتی ہے نا، ایک غیبت جو ہے نا، غیبت فار ایگزامپل آپ نے کسی کی غیبت کی ہو تو انسان جس کی غیبت کی ہوتی ہے نا، وہ آخرت میں آپ کے سامنے آتا ہے، اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا ایک، اور آپ کو بتاتا ہے یہ تو نے میرے پہ حملہ کیا تھا، اس کا قصاص دے. اصلی میں آتا ہے، وہ جسم میں سوراخ ہوتا ہے، اس کی خون رس رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اسلام کو محاورہ، میرے بڑوں نے بھی آپ کے ساتھ، آپ کے بڑوں نے بھی یہی کیا، اسلام کو محاورے میں بتایا. اللہ لٹرل بتا رہے تھے کہ تو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اب گوشت واپس کر. غیبت کے ساتھ یہ ہونا ہے تو آپ سوچیں کسی بچی کو ہم نے مروا دیا ہے، اس کی جان نہیں واپس ہونی. آپ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں، بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں فلسطین کے واقعے کو. اس کی ٹرانسلیشن آخرت میں دیکھیں آپ کو پتہ چلے کہ حسین علیہ السلام کی ضرورت کیوں تھی اسلام کو. آپ کو تب پتہ چلے گا یہ 2 فرقے کیوں بول رہا ہوں میں. ایک یزید کی اولادیں ہیں ساری، اور ایک حسینی کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا، اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے ہم اپ گریڈ کریں گے، ہر کچھ سال ہر بڑے 2 نمبر کے آگے اپنا دین اپ گریڈ کر لیا کریں گے. اٹس اے بگ پرابلم. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. جس دن آپ کی اپنی بچی مر جائے، اس سے اگلے دن جو آپ کے صبح حالات ہونے چاہیے نا ایکٹیویٹی کے، میں نے کچھ کرنا ہے اس کا، وہ حالات میرا نبی آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، میرے سے کر رہا ہے. اوکے، تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. ایک بچی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ انہی یہودیوں نے ایک حجاب اتارنے کی کوشش کی تھی، کپڑا ایسے اسٹکڈ ایٹ اٹ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مدینہ موبلائز کر دیا تھا، اور اس بنو قینقاع کے گھر پہنچ گئے تھے. پورے کیسل کو 40 دن محاصرے میں رکھا، باہر فصلیں جلا دیں، اور یہودی باہر آ کے کہتا ہے تمہارے اپنے دین میں فصلیں مت جلاؤ، فصلیں جلانا منع ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا تو مجھے بتائے گا حرام اور حلال؟ میں پوری کائنات کو بتانے آئی ہوں حرام حلال کیا ہے، تو مجھے سمجھائے گا میرا دین کیا ہے؟ میری بچی کا تو نے حجاب اتارا ہے، تجھے وہ نہیں پتہ چل رہا حرام حلال کیا ہے، تجھے تیرے پودے جلنے کی تجھے بہت زیادہ ہے. کیا کیا بنو قینقاع کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پڑھیں ان کو پتہ چلے. کن کو؟ اسرائیلیوں کو نہیں، یہ مسلمان مولویوں کو پتہ چلے. پاکستان کی آرمی بھی اور سول بیوروکریسی ویٹ کر رہی ہے کہ بھائی عوام کے کیا وہ ہیں
پریشر پوائنٹس. عوام کیا چاہ رہی ہے؟ عوام گھروں میں بیٹھی ہوئی ٹی وی دے اور فیس بک کے اوپر وائرل کر کے واٹس ایپ پہ چیٹ کر کے سوچ رہے ہیں ہم کہ ہم نے اسلام کا کوئی کام کر لیا ہے. وہ میزائل چلاتے ہیں, وہ فیس بک کے اوپر وال کے اوپر میسج نہیں لکھتے اسرائیلی, وہ اصلی میزائل چلاتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کو لٹرلی دلاسا دیا ہوا ہے. کیا بلا کہ میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں نا, میں روز فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل کرتا ہوں. سوشل میڈیا وارفیئر ہے. وی ہیو ٹو بی پولیٹیکلی موبلائزڈ. پولیٹیکل موبلٹی کے لیے آپ کو کیا, میں کیا لکھوں اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں, واٹس ایپ کروں یا فیس بک پہ ڈالوں, وہ ہو جائے گا کام. یو آر ہولڈنگ دیٹ پاور. نواز شریف, عمران خان, زرداری, مشرف, آرمی, سول, ایوری ون ڈپینڈز آن یو. یو آر ناٹ ریئلائزنگ یور پوٹینشیل. 2 اسٹیپ پروسیس کے اندر 24 گھنٹے کے اندر آپ پاکستان موبلائز کر سکتے ہیں. آپ لوگ اکٹھے ہو ہی نہیں رہے. ابھی 45 منٹ کے بعد آپ لوگوں نے باہر کیا کیا لگا رہے ہونے, کیا پتا میرے پہ ہی لگا رہے ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, خدا کا واسطہ یا فلسطین کا لفظ بند کریں یا پھر ایکشن کے اندر آئیں, آپس میں کنیکٹ ہو جائیں. ایک دفعہ آپ لوگ آپس میں کنیکٹ ہو گئے, آپ ڈکٹیٹ کریں گے پاکستان کی موو. دیٹس کالڈ پالیٹکس. ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے بارڈر کھولے, میں چلا جاؤں گا. وہاں کیا کریں گے آپ؟ ریڈیو ایکٹیو اسپائڈر مین ہے, آپ چلے جائیں گے. We need the right action to be taken through our government, through our army, through our politicians. And you can pressure them. Only you can pressure them. پچھلے بابوں نے 2 نمبری دکھا دی ہماری نسل نے. دنیا کا سب سے ڈرپوک مسلمان پاکستان سے پیدا ہوا ہے. اور ہمارے دادا ایسے نہیں تھے, یاد رکھیے گا. جانیں دی تھی انہوں نے پاکستان کے لیے. یہ بیچ میں آئی ہے کوئی ایک خاص میوٹنٹس. ہم نے واپس اسر نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے. Bisect all of our elders and go to our prophet and say, you know what, we're going to do the right thing. How? We're going to connect and show force. پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں میں, اسپیشلی اوورسیز پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. You could have done a lot more. آپ اسرائیل اور امریکہ کے اوپر پریشر ڈالتے رہے. You all could have directed every one of your actions to the Pakistani government. Politics ایسے ہوتی. So don't just call yourself superior university. You gotta be superior. کیونکہ میں superior psychology پہ لے کے آنے کے لیے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو کہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھ بیٹا, اور پاور آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے. All students can combine together. پاکستان ایک خود جیتا جاگتا ثبوت ہے. اسٹوڈنٹس نے بنایا پاکستان. گھروں میں جاتے تھے ہزاروں میل پیدل چل کے پاکستان کے مشن کے لیے, چھوٹا سا سامان کھانے پینے کا ساتھ لے کے. اسٹوڈنٹس یوز ٹو واک. پڑھے ذرا, پاکستان دوبارہ سے بنا سکتے ہیں آپ لوگ. یہ انہوں نے نہیں بنانے, دیکھ لیے انہوں نے اپنی سیلفیوں کے لیے دنیا میں. یہ صبح اٹھتے ہیں خالی, all of these politicians اپنی سیلفی کے لیے اٹھتے ہیں, روز اپنی ریٹنگز چیک کر رہے ہوتے ہیں. So you have to do what Hussein had done. That's the only solution. There is no other solution. مرتے ہیں کوئی بات نہیں, فکر نہیں کریں. قبرستان بھرے پڑے ہیں جنہوں نے 500 سال کے پلاننگ اور پوتوں کے لیے بھی نسل پلاننگ کی تھی, وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ. قبرستان میں بچے بھی ملیں گے, بوڑھے بھی ملیں گے, عورتیں بھی ملیں گے, دنیا کے ہر قبرستان میں. وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ 2 ٹینشن نال نہیں, باقی ساری ٹینشن تیری. جان اور پیسہ یہ میرا, یہ میں کروں گا, تو اب باقی یہ کام کر. 9/11 پہ امریکہ کو ہوش آ گئی تھی, فلسطین پہ مسلمانوں کو نہیں آ رہی. دیکھیں ذرا, کیونکہ امریکہ کے پاس وہ علماء نہیں تھے نا, انہوں نے موبلائز کر دیا تھا. ہمارے پاس وہ یہ روک دے رہی نہیں, اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. So I'm officially saying it on camera. The masjid has fallen. As the first man to say that in October, the masjid has fallen. Muslims have realized it. No more games now. And you have to take over. ہاتھ میں پکڑیں. اللہ تعالیٰ نے باغ دوڑ اور خلافت آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے. پچھلی نسل فیل ہو گئی ہے. گولڈن اپرچونٹی آپ لوگوں کے لیے. اسٹوڈنٹس, پچھلی نسل نے اپنے ہاتھ سے خود پیچھے ہٹ گئے, ہم نے امامت نہیں کرنی. اب امامت آپ کے ہاتھ میں آ گئی.
Now you take charge, sensible political steps لیں. یہ سارے نواز شریف ہے, سارے آپ کے پیروں میں ہوں گے, ووٹ ہمیں دے دو, اپنے پلیٹ فارم کے اوپر ہماری ایک تصویر لگا دو, کیونکہ نمبرز آپ کے پاس آ جائیں گے. علی گڑھ کی ایک یونیورسٹی, ایک کالج پاکستان کی سب سے بڑی انرجائزر بیٹری تھی. دیٹس دا ایکچوئل بیٹری جس پہ پاکستان بنایا ہے. کون تھے وہ؟ اسٹوڈنٹس. بزرگان تو نہیں کر سکتے تھے کام, آف کورس آپ کی ایج کی انرجی چاہیے تھی. ساحل بھائی ایک لاسٹ کوشچن ہم کریں گے اسی سے ریلیٹڈ. اوبیسلی جب آپ یوتھ کو کہتے ہیں دے ہیو ٹو ٹیک امامت ان دیئر ہینڈس, اس کے لیے نالج کا ہونا ضروری ہے, اسٹڈی. بالکل. ہمارا آج کا جو جوان ہے, یہی جو مسجد کی آپ نے بات کی, کیونکہ تفرقے میں آپ کو پتہ ہے کہ فرقہ واریت, اس کی کتاب نہیں پڑھو, اس کی کتاب نہیں پڑھو, اس کو پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, یہ کافر ہو جاؤ گے. ظاہر ہے جب یونیورسٹی میں ہم آتے ہیں تو ہم ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹس پڑھتے ہیں. وائی ناٹ ان اسلام؟ سر بائی ڈیزائن ہے یہ, بائی ڈیزائن. یہ سپرسٹیشیس ورژن آف اسلام ہمارے اوپر بائی ڈیزائن ڈالا گیا. منظم کاوش ہوئی تھی. مسلمان تو نہیں کر سکتا ایسا کام نا, کہ ان کو محتاج کر کے رکھو. محتاج کسی اور نے کیا, میں نے, کہ یہ کچھ نہ کر لیں, بس یہ پوجا پاٹ کرتے رہے, ان کے ساتھ جو مرضی کرو, ان کی پوجا پاٹ ڈسٹرب نہ ہو. آپ کو اور مجھے, اتنی عمر آپ کی ہو گئی بچہ سب کی, آپ کو جو نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے نا, وہ بھی یورپ سے آئی ہوئی ہے, جس کو آپ آزاد سمجھ رہے ہیں نا اپنے آپ کو. یہ بھی یورپین اجازتیں ہیں, ورنہ یہ بھی بند ہو سکتی ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں محمد اپنے ہاتھ میں پکڑو. یہ کیپیسٹی شرنک کرنے کے پیچھے جو بھی فلسفہ ہوگا, آپ کا دشمن اپریشیٹ کرے گا اس کو. جو بھی کام آپ کو, جو بھی کتاب آپ کو کہے گی اور کچھ نہ پڑھ, بس تو بس نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کیا کر, بس ہر بندہ اس کو اپریشیٹ کرے گا. دشمن کو تو خطرہ قرآن سے اس لیے تھا, اس میں بارود ہے قرآن پاک کے اندر, تو ان کو تو ڈر لگتا تھا اس بات سے. اس کے اندر سائنس تھی, ان کو ڈر تھا پروگرس ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. مسلمانوں نے کی نا پروگرس, جب ہمارے پاس اصل میں قرآن تھا, سائنس ہم ہی یاد کر رہے تھے, بایولوجی ہم ہی یاد کر رہے تھے, فزکس ہم بتا رہے تھے. اس وقت یہ تلوے چاٹتے تھے ہمارے, نیلے رنگ کا پینٹ کر کے نا, پیلی لائنیں لگا کے. یہ انگلینڈ کا صدر جو کنگ ہے اور اس کی بیٹیاں درخت کے ڈانس کرتے ہوتے تھے, آوازیں لگاتے تھے اونچی اونچی. پڑھیں ذرا ان کی ہسٹری. ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اب میری بیٹی کو کورڈوبا بھیجو یار, مسلمانوں سے کوئی علم حاصل کر لے, اتنی اجڑ ہو گئی ہے. یہ بیچ میں جو سازش ہوئی ہے نا اسلام کی ڈیفینیشن بدلنے کی, یہ اس کے اوپر غور کریں. اسلام کی ڈیفینیشنز بدل دیں. اور میں پھر بتا دوں, سائنس پڑھیں نہ پڑھیں, پڑھیں ضرور, مگر سائنس ڈیفائن کرنے کے لیے اسلام پڑھیں. آپ فزکس کی ڈیفینیشنز ہم سے آنی چاہیے. آپ کتابیں پڑھنے والے ہیں, اس کی وقت آپ کی عمر ہے 5 سال بعد, اگر آپ کتابیں لکھنے والے نہ ہوئے, وقت ضائع کیے. امامت چاہیے تو پھر امامت ارن کرنی پڑتی ہے. رائٹرز بیکم امامز, ریڈرز ڈونٹ بیکم امامز. ایک میں کوئی لیکچر دیتا ہوں, دنیا میں کوئی مخالفت کرے نہ کرے, مسجد والے مولوی اکٹھے ہو رہتے ہیں, اور مجھے پتا کہتے ہیں کسی مولوی کتابیں آ جاؤ پلیز. مجھے نا یزید کا ایک کیریکیچر بنا کے نا ایک فوٹو لگانی پڑے گی کہ اس مولوی کی کتابیں ہیں آپ, جو آپ کا اصلی کرتا دھرتا ہے, جو ساری ڈکٹیشن آپ کو دے رہا ابھی تک 1200 سال سے. دا ریئل تھنگ از, جب قرآن پاک کہہ رہا ہے تدبر کر, تفکر کر, عقل لڑا, مگر تو نہیں, افلا یعقل, نہیں لڑائے گا نا عقل, نہیں کرے گا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ظلوماً جہولا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے, مسلمان نما مخلوق کو کہہ رہے. نبی تو نہیں ظلوماً جہولا نا, صحابی تو نہیں نبی ظلوماً جہولا ہوئے, انہوں نے تو کر کے دکھا دیا جو کرنا تھا. پلیٹ میں پیش ہوئی تھی بادشاہت ہمیں. 11 حواریِ عیسیٰ نکلے تھے, جانیں بچاتے ہوئے. نام پتہ چل جاتا نا تو پورے شہر نے قتل کر دینا تھا. کہ 11 ٹوٹل انسان کتنے, 11,009, 1109, 111 نہیں, ٹوٹل کتنے, 11. 3 ارب کرسچنز اس وقت دنیا میں. ان کو پڑا تھا بھیا دنیا کی اگر امامت پکڑنی ہے تو وی نیڈ ٹو پروگرس, وی نیڈ ٹو گیو ریئل ڈیفینیشنز. ہمیں 4.25 لاکھ کنگ شپ
وہ پرسیکیوٹڈ سکسیسفل. ہم سکسیسفل, کنگشپ ہمیں ملی, دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہمیں پلیٹ میں پریزنٹ ہوئی, ہم نے اٹھا کے زمین پہ پھینکی اور ہم نے کہا نہیں سر, اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام میں جو بڑی طاقت ہے اس کے نیچے گھس جا کے سب پیروں میں گھس جا بس. جب آپ سائنس میں ترقی کریں گے اس وقت تو دنیا پوری کی پوری آپ کی اتباع میں آئے گی. کامن سینس کی بات, ہم آئنسٹائن کی اتباع میں ہیں, ہم نیوٹن کی اتباع میں ہیں. اس وقت اب مسلمان اسکالر اس وقت اپنے آپ کو علم سے الرجی کر کے سمجھتا, الرجک کر کے سمجھ رہا ہے کہ میرے مسلمان اس کے پیچھے آ جائیں گے. تو نہیں آئیں گے, ہماری فطرہ کے خلاف ہے بیٹا بات. ہم کمپیٹنس کے پیچھے جاتے ہیں, ہم علم کے پیچھے نہیں جاتے. یاد رکھیے گا, یہ 2 نمبری کی ہمارے ساتھ انہوں نے کہ ہم علم کے پیچھے جائیں گے. علم اگر ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہو رہا کمپیٹنس میں نے اچار ڈالنا ہے اسے علم کا. مجھے ساری انسائکلوپیڈیا یاد ہے پوری کائنات کی, مگر میرا ایکشن زیرو ہے. میں نے کہا لوگوں نے کیا کرنا میری انسائکلوپیڈیا کا, میرے دماغ کے ریشے نکال کے مغز کھانا میرا فرائی کر کے. سو علم کے پیچھے نہیں, کمپیٹنس کے پیچھے جاتے ہیں ہم. علم پہلی سیڑھی ہے, اس کے علاوہ آنا ہی نہیں. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آئرن ڈوم کا پتہ نہیں ہے مگر ڈر ہے. اور ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں. جیسا پتہ کریں گے آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا آئرن ڈوم سے. وہ آئرن ڈوم کا لفظ پتہ نہیں کیوں بول رہا ہوں, وہ اسرائیل کی آئرن ڈوم کی بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ دے رہا ہوں. ہم نے یہ 2 نمبر آئرن ڈوم خود اپنے سر پہ بنائی ہوئی ہے. اس وقت کا جو کرنٹ ورژن آف ڈیفینیشن آف اسلام ہے یہ آئرن ڈوم ہے آپ کے سر پہ. محمدی اسلام ایسا نہیں ہے. دکھا دیے صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, دنیا فتح کر کے دکھا دیے. ہر علم کی بنا مسلمان رکھ رہے تھے. سو یو نیڈ امامت. سب سے پہلے ایک اور چیز میں مسکنسپشن دور کر دوں, اچھا ہو گیا یہ بات اینڈ میں ایسی ہو رہی ہے. امام بننے کے لیے عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اتنی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ آپ کسی ایک انسٹرومنٹ کے اوپر اصل میں طاقت پکڑ سکتے ہیں. امام آپ بعد میں چوز کر لینا, آپ پہلے پلیٹ فارم میں اکٹھے تو پالیٹکس میں تو آئے. پہلے آپ پالیٹکس میں آنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے نمبرز چاہیے ہوتے ہیں اور سینس, پرپز چاہیے ہوتا ہے. پرپز آپ قرآن سے لے رہے ہیں, وہی اس کی یاد دہانی میں آپ سے کروا رہا ہوں. ریمائنڈر فلسطینی دے رہے ہیں آپ کو, آنکھیں بند ہونے نہیں دیں گے, دل نرم رکھیں گے, وہ آپ کو انرجائز رکھیں گے. آپ لوگ اکٹھے ہوئے, اس کے بعد آپ کو یہ وکٹری کانفیڈنس دے گی. اور یہاں تک کہ آپ جس ٹریجیکٹری سے آپ کتابوں میں داخل ہوں گے, فزکس میں داخل ہوں گے یا میتھمیٹکس میں, وہ کوئی اور ہی فلیور ہونا ہے. اس وقت لاچاروں کی طرح داخل ہوں گے تو 20-20 سال کے معاہدے اور پلان بنائیں گے, تھک جائیں گے. مجھے ہی پتا اس وقت 100 سال کا پلان چاہیے, مگر اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹلسٹ آن کر دیا فلسطین کی شکل میں کہ جلدی ڈالو, چینل کرو اس کو, انرجائز کرو. You need to be up on your toes. Raise the stakes. خیر اس سے زیادہ stakes تو ہو بھی نہیں سکتے. آپ تو جان گئی نا مسلمان بچوں کی, آپ تو جان, اب سے زیادہ کیا stakes, اور کیا نقصان ہونا, اس سے بڑی کیا ایمرجنسی ہے. اور کس لیے ہم نے ایمان بچا کے رکھا ہوا تھا اپنا. وقت یہاں پہ کیش کرنا تھا نا, نہیں کیا, پتہ چل گیا اچار ڈالا ہوا تھا خالی ہم نے عقیدت کا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, سمپل اسٹیپس ہیں. پاکستانی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں, آپس میں کنیکٹ ہو جائیں. ایک دفعہ ہوئے تھے, اللہ کی قسم, ہمارے دادا حضور نے اسٹوڈنٹس کنیکٹ کر دیے تھے, وہ خود اسٹوڈنٹ تھے. اب آپ کی باری آ گئی, کر دیں, دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. پھر میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں ابھی 4-5 چیزیں جو گفٹ میں ملنی ہیں آپ کو, انہی گورنمنٹس کی طرف سے, انہی پاورز کی طرف سے. اینڈ دین یو ول بی لائک اتنا آسان تھا سر. جی ہاں, اصل میں اتنا ہی آسان ہے, مگر مشکل کرنے کے لیے خود جن ہم نے اپنے پالے میں. اس لیے کہہ رہا جن صرف دیسی آنٹی پہ ہی آتا ہے, یہ خود بنایا ہم نے جن. جیسے آئرن ڈوم ایک جن تھا نا, آج آپ کو پتہ چل گیا ہاں مفلوج سی مشین ہے, بالکل ایسے ہی یہ والی چیز بھی اتنی ہی پاسبل ہے. اوکے, آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر اباؤٹ دس. انشاءاللہ, تھینک یو ویری مچ. ہم بہت شکر گزار ہیں جناب ساحل ادیم صاحب کے. کچھ بچوں کے سوالات ہیں, جی ضرور الاؤ کریں تو. بسم اللہ. ضرور. سر, ایک آپ نے جو بات کی امامت کی, تو آپ کے پاس ایک آڈینس ہے, آپ اس چیز کو لیڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ اس چیز میں جڑنا چاہتے ہوں گے,
ایک تو آپ اس چیز کو لیڈ کر سکتے ہیں, ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, آپ وہ چینلز پرووائڈ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ ایک کوشچن ہے جو کہ آپ مواخات کا پروجیکٹ کا آپ نے کافی تذکرہ کیا ہے, میں نے آپ کا سنا ہے, بٹ کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. واٹ واز دیٹ پروجیکٹ؟ مواخات کا پروجیکٹ پاکستان سے نہیں چل سکتا ابھی, بیکاز پاکستان کے کچھ قوانین ہیں, قوانین پاکستان کے, اسلام کے نہیں, پاکستان کے, جس کے تھرو پاکستانی انٹرنیشنل منی ٹرانسفر اور دیٹ سورٹ آف کولیبریشن, یا بچہ ادھر لے کے آنا کسی کا اور پھر اس کو اپنی کفالت میں پالنا, اس کے پیچھے کچھ قوانین ہیں ہمارے جو میرے آڑے آ رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے, آپ اس طرح ہم انلیگل کام نہیں کرتے, ان قوانین کی آڑ میں بھی مواخات ہو سکتا ہے. تو پیسے ٹرانسفر آؤٹ آف کنٹری جانے میں بہت دقت آئی, اور اسے قانون کی دقت نہیں آئی, مجھے قانون کے علاوہ بھی دقت آنا شروع ہو گئی. اور پھر پہلی دقت کے اوپر ہی پاکستان کی جتنی بھی کمیونٹی لوکل جو ریزیڈنٹس تھے, انہوں نے خود ہی برات کا اعلان کر دیا میرے اس پروجیکٹ سے کہ سر یہ تو ہمیں خطرہ آ سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسلام پہ تو نہیں کوئی فالو کرتا ہے نا. ایسے تو آپ کے سمجھ رہے تھے فلسطین میں یہ مواخات کا پروجیکٹ کرنے میں کیا آپ کو لگژری ملنی تھی؟ خطرے کے لیے آئے تھے ہم ادھر. بہرحال وہ زیادہ تر لوگ اس لیے اپنی اس خطرے کو مول نہ لینے کی حس میں پیچھے ہو گئے تھے, وچ از اوکے. پھر میں نے کینیڈا ٹرانسفر کر دیا تھا مواخات کا, انہوں نے اسی طریقے سے کام شروع کیا جس طریقے سے کینیڈین حکومت کو نہیں مسئلے, ہمارے کچھ قوانین ایسے ہیں. سو اب ہو سکتا ہے پاکستان سے, اب ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ چینجز آئی ہیں ابھی, مگر میری امید ان لوگوں سے تو نہیں بن سکتی جو کہ صرف اور صرف ایک فیشن کے طور پہ آئے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت تو یہ فلسطین کا یہ والا معاملہ اس طریقے سے تو نہیں آگ پکڑی تھی نا, یہ تو 4-5 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو اب شاید کوئی اور اینگل سے اپروچ کریں پاکستانی, اور شاید اس انرجی سے شاید کچھ ہو سکے, مگر میں خود اب انیشیٹو نہیں لے رہا ہوں پاکستان کے اندر یہ والے کام کا, کیونکہ انٹرنیشنل زیادہ آسان ہے کام. انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا سے زیادہ آسانی ہے اس پروجیکٹ کو رن کرنا. پہلا سوال اپنا دوبارہ دہرائیں, یہ چھوٹا سوال تھا. آپ کے پاس ایک آڈینس ہے؟ نہیں بیٹا, میرے پاس نہیں ہے آڈینس. نو نو نو, I do not have the audience. میں آپ کو پھر بتا دوں, you guys cannot relate to me. You guys and I, آپ میں اور میرے میں فرق ہے. آپ میں اور آپس میں ایک دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے. اوکے, غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ لوگ ایک ہی سمندر میں ایک ہی ڈیپتھ پہ تیر رہے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس ہیں, ایک ہی ایج کے ہیں, ایک ہی مسائل ہیں آپ کے, ایک ہی طرح کے ایسپریشنز ہیں آپ کے. وہ اس کو کہتے ہیں زون, سائیکالوجی میں اس کو زون. آپ اس زون میں جو پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں نا, اس میں انٹر تو ہو سکتا ہوں کسی بھی فائدہ پہنچانے, لینے یا لینے کے لیے, مگر میں زون کو اون نہیں کر سکتا. جیسے آپ کا ٹیچر جو ہے نا, آپ کے یونیورسٹی کے کلرز اون نہیں کرتا, وہ امپلائی ہے. آپ جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ میں, کیا نام ہے آپ, سپیریئر یونیورسٹی کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ؟ جیسے فورمن کرسچن کالج کو فورمنائٹ کہتے ہیں نا, وہ اون کرتا ہے نا اس کو کہ میں, میرا کلب ہے یہ, اس کو انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. اٹس اے سیروٹونرجک پروسیس, یہ فطری ہے ہمارا. آپ لوگ اگر اپنے جیسے اکٹھے کر لیں کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور کسی پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکشن فورمز اور ایک امپلیسٹ پلج کے اندر آئیں کہ ہم نے نمبرز پروڈیوس کرنے ہیں ادھر, بس یہ دو کام. کتنا بڑا مسئلہ تھا. واٹس ایپ گروپ پہ نہیں بندے اکٹھے کرتے آپ, فیس بک گروپ پہ نہیں بندے اکٹھے کرتے آپ. بالکل اسی طریقے سے سیریس اسٹوڈنٹس شوڈ کم ٹوگیدر کہ وی آر گونا شو نمبرز ٹو اینی پاور دیٹ وی آر دا پاور ناؤ. ایک بھی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جو ڈکٹیٹ کرے ان 2 نمبروں کو پارلیمنٹ ہاؤس کہ تو بتائے گا ووٹ کتنے, ہم بتائیں گے تیرے ووٹ کتنے. تو کہہ رہا تھا نوٹ کو عزت دو, ہم تجھے بتائیں گے بیٹا پرپز کو عزت دے. 2 نمبرنگ کوئی برداشت نہیں تیری. ہم وہ والا ووٹ ہیں جو تیرے ووٹ کو نہ ڈالنے کا اصرار کرتے ہیں. ڈیموکریسی انہوں نے سیٹ کی نا, میں نے تو نہیں کی, میں تو خلاف ہوں ڈیموکریسی کے. چلو رول, گیم آپ کی, رول آپ کے, ہم کھیلتے ہیں نا انہی رولز پہ. رول کون توڑ رہا ہے؟ پالیٹکس کرنی ہمیں سے زیادہ آتی ہے, نمبرز ہمارے پاس ہیں. یہ 2 نسلیں پچھلی پارلیمنٹ ہاؤس میں جوہلانیں بھری تھیں. اب آپ جاہل نہیں رہے. پیپل نیڈ ٹو کنونس یو دیٹ دے ارن دس پارلیمنٹ سیٹ.
دے شوڈ پریزنٹ یو. پاور پوائنٹ کی سلائڈیں آنی چاہیے مریم نواز کی, عمران خان کی, زرداری کی, کہ ہمارا پلان کیا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے اس بات کی. پچھلی نسلوں نے باتوں میں آنے کی قومی کھیل کھیلا ہوا تھا, جو کچھ بولے گا باتوں میں آ جائیں گے. اتنے کوئی بے وقوف تھے آپ, ان 2 نمبروں کی باتوں میں 70 سال آتے رہے. بے وقوف ہی تھے, اور کیا, معصوم تو نہیں بولوں گا میں. تو آپ نہیں ہیں وہ, آپ یوٹیوب کے ہلے ہوئے ہیں, آپ لوگ انٹرنیٹ کے ہلے ہوئے ہیں. آپ کو براک اوباما کی پالیسی بھی پتہ ہے, بائیڈن کی کیبنٹ میں کتنے ہوتی ہیں یہ بھی پتہ ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے دیوبندی کیوں ہوتے ہیں تو بریلوی کیوں ہوتے ہیں. آپ کو ہر چیز پتہ چل رہی ہے, آپ کو لوکل سٹیکس بھی پتہ ہے. یو آر ایکسپوزڈ. لوگ آپ کو ڈم کری جا رہے ہیں, کئی جا رہے ہیں, اسپیشلی بچیوں کو, کہ نہیں تیرے سے نہیں ہونا, تیرے سے نہیں ہونا. اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, نانی تو نہیں غلط, نانی بھی غلط, ان کی ماں بھی غلط, میری ماں بھی غلط, اور میں ایک ٹارزن. جی آپ ہیں اصلی ٹارزن. یہ وہ جن پرست قوم گزری ہے ہماری ساری, مفت میں جن گھسا دیتے تھے اور چھپ جاتے تھے اسی جی. خود ہی جن بنایا اور خود ہی ڈر کے چھپ گئے اس سے. یہ ہے پاکستان کی پچھلی نسلیں. آپ کو ایکسپوجر مل گیا ہے, اگر آپ نے کام نہ کیا, پچھلی نسل کے پاس نہیں تھا یہ ایکسپوجر, ان سے وہ سوال نہیں ہونا. اور سچی بات بتاؤں, ہوتا نہ ہوتا, ان کے ہوتے ہوئے یہ کچھ نہیں ہوا جو میرے اور آپ کے ہوتے ہو گیا. اس لیے میری اور آپ کی بچت نہیں, شوقیہ نہیں, مجبوراً کریں یہ کام. اس کے علاوہ یا پھر اپنا نام پیٹر اور سمینتھا رکھے, شاباش, ان پہ وہ سوال نہیں ہے, وہ بچ گئے. میرا اور آپ کا نام محمد اور علی ہے, میرے سے یہ سوال ہو جانا ہے, ہم تو نہیں بچ سکتے. صحیح. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے جو والنٹیئرز ہیں پلیز مائک کو ٹرانسفر کریں. وعلیکم السلام. بیٹا کھڑے کیوں ہیں, ادھر کیوں آئے آپ؟ اچھا ٹی وی کے لیے آئے, وہ کیمرے کے لیے آئے. اوکے اوکے, اونچا بول بیٹا آواز. اچھا ہاں کیمرے میں ان کو چاہیے ہوگی ساؤنڈ آپ کو. To be honest, after doing my intermediate, I wanted to join Pakistan Air Force. لیکن اس کے درمیان یہ سارے حالات ہوئے, میں نے لوگوں کو دیکھا وہ آرمی کو, فورسز کو, سب کو غلط سمجھتے ہیں. So I left it and I thought کہ میں کچھ اور کر لیتی ہوں. اب میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی ہوں and I am in 3rd semester. I got 4 CGPA in both of my 1st semester and 2nd semester. But to be honest, till today, I am not satisfied whatever I am doing. I am following Islam, میں قرآن روز پڑھتی ہوں, میں تہجد روز پڑھتی ہوں, but still مجھے ایسا لگتا ہے میری لائف کا جو پرپز ہے نا بیسیکلی ایز اے ڈاٹر آف آدم اینڈ حوا, وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا. سو مائی کوشچن از ہاؤ کین I or someone else as a Muslims we can identify that what is the purpose of our life actually. ہمیں یہاں اگر بھیجا گیا تو وہ کیا پرپز ہے, یا پھر ہم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, بیکاز ایوری ون از ڈفرینٹ. ہمیں اگر میں گھر جاتی ہوں تو ہر کوئی اپنی کہانی سناتا ہے, اور ہم دوسرے کی کہانی میں اپنی لائف کا پرپز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, وی اسٹارٹ تھنکنگ دیٹ I cannot also do that thing. تو ہم کیسے کانفیڈنٹ رہ کے اپنی لائف کا پرپز ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. بیٹا ہم کا لفظ جو ہے نا اور میں کا لفظ ذرا یہاں پہ فرق کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ ایک اینٹ ہے, ہم ایک دیوار کا نام ہے. ہم ایک دیوار ہے, آپ کا نام کیا پتر؟ سارا ایک اینٹ ہے, ساحل ایک اینٹ ہے. اوکے, ہم ایک دیوار ہیں. نبی اسلام نے ایسے ہی بتایا ہمیں, ٹھیک ہے. اب وہ اینٹ کدھر لگنی ہے وہ تو اللہ کی, اور جو بھی مشیت ہوئی, آپ جس گھر میں پیدا ہوئے, جو تعلیم حاصل کی, اور جس راستے سے آپ کو جو بھی علم ملا, اس کے بعد آپ کو پتہ چلا میری اپرچونیٹی یہ ہے. آپ لاہور میں پیدا ہوئی نا, ٹھیک ہے, تو آپ کا وہ کام نہیں ہے جو کہ ایک میامی میں بچی مسلمان پیدا ہوئی اور وہ کر رہی ہے, وہ الگ جگہ سے لگے گی اینٹ دیوار میں آ کے. سو سافٹ ویئر کے اوپر تو میں ویسے بھی, آپ نیچرل سائنسز والوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں, میں تو ہیومینٹیز والوں سے بھی کہہ رہا ہوں سافٹ ویئر کے اندر انٹر ہو. یہ انسٹرومنٹ ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے, آپ کو یہ انسٹرومنٹ کی ٹیکنیکس اور ٹیکنیکلٹیز کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو یوز میں لے کے آئیں. سو آپ تو ہیں ہی سافٹ ویئر کی. یو شوڈ ہیو کریٹڈ اور شوڈ کریٹ اے مسلم پلیٹ فارم ناؤ ٹو برنگ ٹو ایٹ لیسٹ پاکستانیز ٹوگیدر اینڈ ہیو ڈفرنٹ فورمز ویئر یو ٹرانسلیٹ سینٹیمنٹس اینڈ میجر کہ اس سینٹیمنٹ کی انکلائن آ رہی ہے, ڈکلائن آ رہی ہے. اگر ڈکلائن آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے, انکلائن آ رہی ہے تو چینل کیسے کرنا ہے. فیس بک کین ڈو دیٹ. اوکے, کس کی اسٹوری, کیا لفظ ہے, کس کی؟ عافیہ کی, ڈاکٹر عافیہ کی. اچھا جی, تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا, I don't know too much history of her, but لیکن ان کو
کڈنیپ کر لیا گیا اور یہ سب مطلب آج تک کڈنیپ نہیں بیٹا، گرفتار ہوئی ہوں. مطلب ان کی سسٹر جو ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی شی اسٹل رننگ ا کمپین، لیکن مطلب ایز سچ میری بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے ان کی بہن سے، وہ بہن مس ریپرزینٹ کر رہی ہے اپنی بہن کو. سنیں ڈیزائنر فار ہر آرگنائزیشن ایز ویل. یا بہرحال لیکن پھر بھی دیکھیں اس طرح سے نہ ہماری حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے. مجھے بھی ڈر لگتا ہے اگر میں ایسا کچھ کرتی ہوں تو میرے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو گیا پھر مطلب ہم جب بھی کچھ بڑا کرنے لگتے ہیں ISI یا پھر کوئی نہ کوئی لڑکا کھڑا ہو، کوئی لڑکا، ایک سیکنڈ، کوئی لڑکا ہاتھ، کوئی کسی کا سوال ہے لڑکے کا؟ ہاں ایک کھڑے ہو، نام بتائیں اپنا. کوئی ایک لڑکا، کوئی رینڈم والنٹیئر بوائے. یا کیا نام ہے آپ بیٹا آپ کا؟ عثمان. آپ کا نام سارا ہے اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں. اگر عثمان اور ساحل یہ جملہ بھی بولے نا تو اسلام سے فارغ ہے. اوکے، پہلے تو سمجھیں اسلام ہے کیا. اسلام نے کہا ہے جان کوئی نہیں لے سکتا بیٹا، صرف اللہ لیتا ہے. ٹھیک ہے، عافیہ صدیقی کا کیا کیس ہے کیا نہیں وہ چھوڑے. آپ نے جملہ بولا نا یہ اسلام کے اندر الاؤ نہیں ہے. مگر آپ لڑکی ہیں اس لیے میں وہ ڈر سننے نا بیٹا، بات جملہ نہ کاٹنا، کوئی اور مطلب کہیں اور ویڈیو کٹ جاتی ہے. لڑکیوں کا میں ڈر سمجھ سکتا ہوں. یو ناٹ ان دیٹ فزیکل اسٹرینتھ، جو کہ آنی بھی نہیں آپ کی. آپ کو اللہ نے نہیں بنایا کہ ہاں لڑائیاں کر جا کے مار. عثمانوں کو اور ساحلوں کو بنایا. مگر فلسفہ حوا اور آدم کا ایک ہی ہے. وہ کیا؟ کہ مارتا صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے. زینب بنت غزالی went through the same thing as Dr. Afia is going through. Zainab bint Ghazali went through a little more in terms of the adversity of acute adversity زیادہ تھی. ان کو تو ڈاکٹر عافیہ کو تو 80-90 سال کے لیے انہوں نے بند کر دیا. تو 80-90 سال تو بعد میں بند ہوئی. اصل میں عافیہ صدیقی ٹیسٹ میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اصل میں عافیہ صدیقی کی وجہ سے عثمان اور ساحل ٹیسٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ غور سے سمجھیں، اپنا پرزم ٹھیک کریں. آپ کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ کو ڈر ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ نے پالیٹکس کرنی ہے بیٹا. پالیٹکس میں آپ ڈراتی ہیں، ڈرتی نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. پلیٹ فارم آپ نے بنانے شروع کیا. فیس بک کی طرح کا آپ پلیٹ فارم بنائیں. اس میں کون سا کوئی قانون توڑے آپ؟ لوگوں کو رجسٹر کریں، کون سے قانون توڑے آپ؟ مجھے پتا کیا سمجھ نہیں آتی. ہر پاکستانی لڑکی، فلسطین کی بچی مر رہی ہے، زخمی ہوئی ہوئی ہے، لمبس ٹورن اپارٹ، ویڈیو آگے بھیجی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جیسے وہ نہیں وہ بین کرنے کے لیے آ جاتی عورتیں، کوئی میت کے اوپر بین کرنے. اس وقت پاکستانی مسلمانوں کی عورتیں اس وقت یہ کر رہی ہیں، ویڈیو دیکھتے کہ رو رہی ہے، خود I'm sure رو رہی ہوں گی. اور سمجھیں اویئرنیس آف وائی دس از ہیپننگ واز وے مور امپورٹنٹ کہ کس کے کتنے ہاتھ کٹ گئے، کس کے کتنے بچے مر گئے. آپ سے میں پوچھوں نا سارا، میرا بچہ یہ بتا اصل میں مسئلہ کیا ہے غزہ کا، فلسطین کا اور اسرائیل کا. یو ول ناٹ نو ہسٹوریکلی کاز کہاں سے ایڈریس شروع کروں. اس وقت ٹائم تھا اصلیت بتانے کا. اور اس وقت مسلمان کیا کرے، اس وقت دیکھ لیں یوٹیوب اور ٹی وی کے اوپر، دونوں ٹی وی پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، کہ ہمیں اس وقت ہی مان لینا چاہیے تھا 48 میں 2 اسٹیٹ سولوشن. مسلمان اب ٹربن پہن کے بھی یہ بکواس کرنا شروع ہو گیا لٹرلی کہ ہمیں اس وقت مان لینا چاہیے تھا. سوچیں تو آپ کی کنفیوژن میں سمجھ سکتا ہوں. مسجد سے بھی آ رہی ہے تو یونیورسٹی سے بھی آ رہی ہے. یور جاب از ٹو پٹ اے پلیٹ فارم آف نالج جس میں ڈسکشنز میں ریئل ڈیٹا پریزنٹ ہو. مجھے اتنی مشکل سے وہ بچی ملی ہے نا کراچی کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ورنہ پاکستانی جب بھی ڈیٹا دیتے تھے ڈیٹا ہی ویک ہوتا تھا. جیسے پاکستان کا وہ پلمبر 2 نمبر ہوتا ہے نا، گاڑی کا میکینک 2 نمبر تھا، اس میں ہمارا ریسرچ اینالسٹ بھی 2 نمبر ہے. ہر جگہ پہ 2 نمبر ہی آ رہی تھی. کمپلیشن اور فنیس کوالٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سو آپ کا پلیٹ فارم پہلے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے بتائے گا وی آر گوئنگ ٹو گیو یو ریئل ڈیٹا. لوگ خود ہی آ جائیں گے، ڈیٹا لینے کے لیے آئیں گے ادھر. ظاہر ہے ایک دم تو نہیں سب کو پتہ چلے گا آپ کا پلیٹ فارم کیوں ہے. آپ نے تو لکھ کے ویزیبلی بتانا. اور سافٹ ویئر میں آپ یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو پریزنٹ دیٹ پلیٹ فارم. وائی وڈ اینی ون کم ٹو یور پلیٹ فارم؟ فرسٹ کوسچن یو ہیو ٹو آنسر اٹ دا موسٹ ایلوکوینٹ وے کہ اس وجہ سے آؤ بھائی. سو اس سے آپ کو پولیٹیکل کریکٹنیس مل جائے گی جو اس وقت آپ کو چاہیے. سمجھ رہے؟
مگر مقصد کلیئر رکھنا بیٹا, مقصد پرزم ہے. مقصد کیا, کون سا پرزم ہے؟ آدم علیہ السلام کو مقصد کیا ملا تھا؟ کہ سب کو اللہ تک لے کے آنا ہے, اور اس کے لیے انتظام کر کے رکھے گا, ورنہ ہر بندہ تبلیغ نہیں کر سکتا. چلتے ہیں, اتنی عمر ہے ہمارے پاس 7 ارب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں؟ نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں. سو ایک سسٹم بنانا ضروری ہے جس میں سب کی کلینزنگ ہو, اور سب کے سب کلینز ہو کے اوپن ٹروتھ سمجھ لیں. جس نے آنا اللہ تک آ جائے, نہیں آنا تو اس سسٹم کے تھرو اپنی ڈیوسٹیشن کسی اور تک نہ پہنچا سکتا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اب بلیک اینڈ وائٹ ٹروتھ کلیئر ہے, جس نے لینا ہے لے, نہیں لینا نہ لے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا, مگر ساتھ ہی کیا کہا کہ تجھے یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تو لوگوں کو نقصان پہنچائے. تو مسلمان ہوتا ہے ہو, نہیں ہوتا نہ ہو, ہندو رہے, کرسچن رہے, جو مرضی رہے, مگر تیری کیپیبلٹی ڈیمینش یا انہینس کرنا میرا کام ہے. اس کو سسٹم بولتے ہیں. جی اوکے, یہ ہے مقصد جس کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں, کہ آپ 7 ارب کیا 700 ارب کو آئے ایک رب کی طرف لے کے جائیں, اور سسٹم سارا کا سارا ویل ڈائریکٹڈ, ویل کنڈیشنڈ ہو. آپ اس سسٹم کی ایک اینٹ ہے, میں اینٹ ہوں. آپ کسی اور جگہ پہ لگی ہوئی ہیں, میں کسی اور جگہ پہ لگا ہوں, مگر کام ہم اسی دیوار میں کریں گے جا کے. میں کسی اور طریقے سے کروں گا, مگر مجھے پتا ہوگا سارا کی اینٹ کدھر لگی ہوئی ہے, تب میں آپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور آپ کو فائدہ دے سکتا ہوں. ہم اکیلے سولو نہیں کھیل سکتے, یہ جو رہبانیت کی طرح مسلمان ہمیں کھلوا رہے ہیں اس وقت. اوکے جی, بہت شکریہ. وقت کافی ہو چکا ہے کیونکہ ابھی 4:30 ہو گئے اور سروسز جو ہیں وہ جانے والی ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ سب کے, اور ہمارے مہمان جو ہیں جناب ساحل ندیم صاحب. میں آپ کا میزبان علی محسن نقوی نیوز سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو بوائز اینڈ گرلس, تھینک یو فار یور ٹائم. آئی ریئلی, میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کے دلوں کو پکڑ کے رکھوں. اللہ ہی پکڑنے والا ہے کہ دلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے. اس سیشن کو آدھے گھنٹے بعد بھول جانے کی جو ہماری ہر سیشن کے ساتھ ایک ہاف لائف ہوتی ہے, آج رات کو اگر آپ سوئیں اور صبح آپ کسی اور طرز پہ نہ اٹھیں, کسی اور مشن سے نہ اٹھیں, تو میں وہی فیلئر ہوں جس طرح دنیا میں ہر کوئی فیل ہوا. اوکے, میرے پاس زیادہ ہینڈل نہیں ہے, ورنہ واقعی میں ہم ایک دوسرے کے سینے چاک کر کے دل ایک دوسرے کو پکڑ کے, میرے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکوں گا. سو اف آئی کی ناٹ چینج یو تھرو مائی ورڈس, دین آئی ایکسیپٹ دا مسٹیکس. میرے اندر وہ اثر نہیں آیا ابھی. اوکے, بٹ وہ کانوں تک پہنچ گئے آپ کے الفاظ, تو سوال آپ سے ہونا ہے. جی بیٹا پوچھو, 4 دفعہ ہاتھ کھڑا کر کھڑے ہو کے پوچھ لیں. آواز آپ کی آ جائے گی. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب اور اپنے آپ کو عبد ماننے کو تیار نہیں ہے, جس کا ہمیں دیکھنے کو ممکن ہے. شام کی جو یہاں پر ایک کانسرٹ ہے وہ بھی مل جائے گا کہ ہم میں سے ہی بہت سے لوگ یہاں سے اٹھنے کے بعد اٹھ جائیں گے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم قرآن کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو؟ تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. تو یہ جو بین آج کا مسلمان ہے, بشمول میرے اپنے, کہ وہ ایک خاص سسٹم میں رہتے ہوئے جب وہاں سے باہر جاتا ہے تو بالکل چینج ہو جاتا ہے. مطلب مسجد میں ہے, کسی اور جگہ پہ ہے, کسی ایک سیشن میں ہے تو وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے, وہاں سے اٹھ کے گیا تو بالکل لٹرلی چینج ہو چکا ہے. تو یہ جو بین کی کیفیت ہے, اس سے مسلمان کیسے نکل سکتا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ ہو اور پھر وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میں قرآن کے صرف اسی حصے کو مانوں جس میں مجھے اللہ نے کہا ہے, بجائے اس کے کہ میں تاغوت کے نظام کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں. تو کوسچن یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ون سائیڈڈ ہو کے چلیں. یاد رکھیے گا, چھوٹے وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. آپ نے اس طاقت کا پہلے احساس اپنے اندر لے کے, اس طاقت کا کہ یہ طاقت ہے کیا, اس کی سمجھ اپنے اندر لے کے آئیں کہ جب زیادہ تر لوگ ایک کام کر رہے ہوں تو فرد جو ہے نا, انڈیویژول,
وہ اس گروپ کی اس ایکشن کو دیکھ کے سمجھتا ہے یہ صحیح کام ہے. یہ ہماری نفسیات ہے. یہ غور سے سمجھیں. اگر آپ نومیرکلی پاور میں نہیں آئے تو ریلیز ان کانسرٹس کے خلاف احتجاج نہ کریں. آپ کو بڑا کانسرٹ کرنا ہے کسی اور ہی جگہ پہ, کوئی اور دھن بجے گی, وہ ادھر اذانوں کی آواز آئے گی, مگر وہ آپ خانقاہوں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جب لوط کی بستی تباہ کرنی تھی نا, لوط علیہ السلام کی جو نافرمان قوم ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ نکلو. سوچیں ذرا, لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ کچھ زاہدین ہیں ادھر ابھی, ان کو ساتھ لے کے چلوں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. جو ساتھ جائے گا اس کی لسٹ آ گئی تھی, کیونکہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بس 3-4 بندے ہیں, نہیں ہو رہے باقی ایکٹیویٹ, اپنے اپنے گھر بچا رہے ہیں سارے. پھر فرشتوں سے کیا کہا تھا اللہ نے کہ پہلے زاہدین مار, ان کے مولوی مار جا کے. یہ خانقاہیں کھول کے بیٹھنے کے لیے آئے تھے تم دنیا میں, سمجھ رہے ہیں؟ سو طاغوت کے سسٹم کو ایٹ لیسٹ داد دیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھے جتنے مرضی پیسے دے دیں, جتنی مرضی میری تعریفیں کر دیں, مگر مجھے تھپڑ ماریں گے تو میں آپ کے کانسرٹ پہ نہیں آؤں گا. مجھے آپ گالیاں دیں گے, ڈنڈے ماریں گے تو میں آپ کی اس علم کے سیشن پہ بھی نہیں آؤں گا. کانسرٹ تو دور کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے اس فطرت کا, ہم سب کو پتہ ہے نا. کیا نام پتر آپ کا؟ اب ثاقب طاہر محمود. طاہر بیٹا, جس کو تھپڑ مار کے اپنے گھر بلایا جاتا ہے وہ آپ کے گھر مرضی سے نہیں آتا. وہ کانسرٹس پہ عزت سے بلا رہے ہیں اپنے, اور آپ جا رہے ہیں, اور مسجد والے تھپڑ رسید کر رہے ہیں, تذلیل کر کے بلا رہے ہیں, اس لیے ہم جا نہیں رہے. سمجھ رہے ہیں؟ ادھر آپ کو کلب انڈاؤمنٹ افیکٹ دے رہا ہے, انڈاؤمنٹ افیکٹ پر جاتا ہے بندہ, ادھر آئسولیشن دے رہا ہے. ظاہر ہے ایلینیٹ کرتی ہے مسجد مجھے. کیوں جائیں گے آپ؟ میں مسلمانوں کے پاس جا کے کافر فیل کروں تو میں پاگل ہوں ان کے پاس جاؤں؟ میں نے اتنا کرخت مسلمان کبھی ہسٹری میں نہیں پڑھا نہ دیکھا ہے دنیا میں جتنا ایک پاکستانی حجابی اور پاکستانی داڑھی والا ہو گیا. لوگوں کو دیکھتا ہی جہنم کی نظر سے. آپ کو اور مجھے پتا ہے طاہر دونوں کا. کیوں؟ اس کی نیت میں نہیں خرابی ہوتی, اس کو آپ کے اور میرے گناہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں. بات تو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے مگر ایلینیٹ کر دیتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو پتا تھا کون کافر ہے کون نہیں. صرف کفار کو اسلام پریزنٹ ہوا, میرے نبی کے علاوہ کس کو پتا تھا اسلام کا؟ وہ اگر ججمنٹ پاس کرتے تو پوری دنیا فارغ ہو جاتی, صرف اہل بیت مسلمان رہ جاتے. پوری دنیا کے کفار کو مسلمان کیا میرے نبی نے, جنت میں داخل کیا اپنے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا میری مثال تمہارے ساتھ ایسی ہے جیسے تم آگ کے الاؤ کی طرف بھاگ کے جا رہے اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے ہاتھوں سے بچا رہا ہوں. سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دھکیل رہے اسلام سے باہر کہ یہ تو بھی کافر, تو بھی حرام, تو بھی کافر, یہ بھی کافر, شیعہ بھی کافر, تو سنی بھی کافر, تو دیوبندی بھی کافر. اور میں کیسے اس کلب میں جاؤں جہاں پہ میں کافر ہوں؟ میں کیسے اس گھر میں جاؤں جہاں میری عزت نہیں ہے؟ عاطف اسلم میں کانسرٹ پہ جفیاں پڑتی ہیں مجھے, میرے ساتھ مل کے ناچتے ہیں سارے, کیوں نہ جاؤں میں ادھر؟ پتہ نہیں آپ تو شرابیں بھی چلتی ہوں گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور کون سے کانسرٹ ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرے وہ جو تھیٹر آپ کے جو سنیما ہالز ہیں ادھر جائیں آپ, کسٹمر سروس. سوچیں پاپ کارن اور یہ وہ اور سب ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. مسجد میں جاؤ, ٹخنوں سے اوپر نہیں سلوار, یہ نہیں, نکلو ادھر سے, ٹوپی نہیں پہنے بھی, جو بندی لگتے ہو, ہاتھ ایسا کیوں کیے میں تم نے ساحل ادیم؟ کانسرٹ پہ ایسے نہیں ہوتا نا. کانسرٹ پہ اپریشیٹ کرے, لوگ بھاگ رہے ادھر. سسٹم جو طاقت پکڑتا ہے فطرہ کو آواز دے دیتا ہے. 2 نمبر سسٹم, فطرہ 1 نمبر, پکڑ لیا انہوں نے. میں اس حجابی لڑکی اور اس داڑھی والے لڑکے سے مخاطب ہوں کہ اخلاق کے محمدی نہیں ہوگا, آپ کے کلب میں لوگ نہیں آئیں گے. مکے کے سب سے اپنی بچیاں دفنانے والے کافر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, اور یہاں پہ شریف نیک مسلمان ہمارے ہاتھوں میں بیعت نہیں ہو رہے.
جو بچیوں کی واقعی عزت کرتے ہیں, کبھی زندگی میں نہ سوچ سکیں کسی لڑکی کو ہاتھ اٹھانا دفنانا, وہ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. وہ بچیاں دفنانے والے میرے محمد کے ہاتھ پہ آ رہے ہیں اور اپنا دین بدل رہے ہیں اور دنیا میں سب سے بڑے کام کرنے کے کارنامے کر رہے ہیں. اور یہاں پہ سادہ لوگ مسلمان ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. مسلمان کیوں کہتے ہیں تیرے کلب میں نہیں جانا, تیرے سے بہتر عاطف اسلم کا کانسرٹ کر لیں گے. سو ریئلائز آور مسٹیک. دے آر یوزنگ دا رائٹ ٹیکنیک فار دا رانگ پرپز. وی آر رائٹ پرپز, رانگ ٹیکنیک. دیٹس دی الٹیمیٹ ٹروتھ. میں کل ایک جمعیت کے سیشن میں تھا, اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی ایج کے ہیں, ملین صاحب سے آپس میں اکٹھے ہوں. اینڈ آئی سیڈ جمعیت کے کتنے ممبر ہیں؟ ہی ٹولڈ می دی اکاؤنٹ. اینڈ آئی سیڈ یونیورسٹی کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ 80% زیادہ. تجھے تو 80% لوگوں نے تیرے اپنے گھر میں ایکسیپٹ نہیں کیا, تجھے میں کیسے ایکسیپٹ کروں باہر سے آ کے؟ تیری اپنی ایج کے لڑکے لڑکیاں تجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کہتا نہیں سر ہم سیکولرز کو اجازت نہیں دیتے ہیں. نا سر تو بتائے گا کہ اسلام میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا؟ تیرے تو گھر کی دیواریں اتنی اونچی ہیں, کون آئے گا تیرے گھر میں؟ جب آپ اسلام کا نام لیں گے, یو ویلکم ایوری ون. دے شوڈ میلٹ بائی یور اخلاق. میلٹ کہ اتنا پیار ملتا ہے ادھر. مگر ہم سب کچھ کر لیں گے, ہم پیار نہیں کریں گے کسی سے. بھویں ایسے لکیریں ایسے ماتھے پہ, بھویں تنی ہوئی, دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو, غلطیاں نکال رہے ہیں. Sorry. That's why they're succeeding and that's why we are not. We have the right book, we have the right purpose, we have the right prophet. They have all the wrong prophets. ان کے prophets میں تو PROFIT لکھا ہوا ہے, مگر جا رہے ہیں ادھر. کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اخلاق کا استعمال کیا تھا, استعمال کیا تھا. بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. ہم کوشچنس کے لیے سر سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں دوبارہ اگر ٹائم دے دیں, اور پیورلی اگر ہم اسٹوڈنٹس سے ہی صرف کوشچنز لیں. ضرور. اور ابھی تو جو سوالات تھے ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے ہی سوالات تھے جو ہمارے پاس تھے جو ہم نے کیے, لیکن 1-on-1 سیشن انشاءاللہ اس کے لیے ہم دوبارہ ٹائم لیں گے. آپ کے اپنے ہی جو دوست ہیں انہوں نے گھر تک پہنچنا ہے, جو سروس ہے بہرحال بسوں نے جو جانا ہے اس کی ٹائمنگز ہوتی ہے, اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں, معذرت خواہ ہیں, وقت کے دامن میں کمی نہیں, اور سر کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. امید ہے کہ دوبارہ ہمیں یہ وقت دیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو. السلام علیکم.